برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ افطار ہو گئی ہوگی، نماز پڑھ لی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر لیا ہوگا۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ روزہ افطار کرتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، رگیں تر ہو جاتی ہیں، انرجی لیول ایک دم سے بوسٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور رمضان میں یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہم نے حاصل کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بخشش کا سامان ہم نے خود کرنا ہے۔ لے جی، اس پیاری سی خوبصورت سی ایک سوچ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو بتا دیں کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات، ڈونیشن، ٹوکن آف لو، تعاون، جو بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجئے اور اس کار خیر میں حصہ لے لیجئے۔ یوٹیوب کا لائیو لنک ہمیں جوائن کر لیجئے یہاں پہ، جو کہ میرے سامنے اوپن ہے۔ یہاں پہ لائیو کویشچنز، آپ کی رائے دونوں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور پیغام ٹیلی ویژن کی ایمان افروز برکات رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن کو کیبل پہ دیکھنے کے لیے اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر سے کہیے کہ وہ ٹیون کرے پیغام ٹیلی ویژن کو، اور یوٹیوب پہ لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں جا کے آپ live.paigham.tv live.paigham.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے پیغام ٹیلی ویژن، پیغام ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کال کیجئے، اور نمبر ہے 0421117000 042111700 اور 00 پر ڈائل کیجئے اور اپنے سوالات کے جوابات لیجئے۔ ایک وقت میں خدا را ایک سوال کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹی وی کا والیوم ڈیورنگ دی کال، جب آپ بات کر رہے ہو فون پہ، تو اس وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس میں سہولت ہو جائے گی۔ یہ جو برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اور صوفی کوکنگ آئل کا، اس کے ساتھ دارالسلام انٹرنیشنل کا، سپر ایشیا کا، فیملی فوڈ پروڈکٹس یعنی ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تیسرا ہورڈنگ ان کا ہے، ان کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعاون بھی ہمیں حاصل ہے۔ ان کے اشتراک سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ شاہین، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، لگ تو آپ اچھے رہے ہیں ویسے بلیک میں، تو میں آپ سے پوچھنا تھا آپ کو خود اپنا آپ کیسا لگ رہا ہے بلیک پہن کے اور پوری بلیک کیپ اور پورا صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے، چلے جی ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے جی ہستی مسکراتی شخصیت، ہر دل عزیز، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ پہلے سیگمنٹ میں کہاں ہوتے ہیں آپ؟ پہلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات نہیں ہوتی؟ چلیں انشاءاللہ جلد ہوگی۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ بڑی صاحب سے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، آپ نے کالز کے ذریعے، ہم نے ٹرانسمیشن میں باتیں کرنی ہے۔ لے جی، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، آج کی اس ٹرانسمیشن کے پہلے کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طیب صاحب گوجرانوالہ سے کال کر رہے ہیں، کچھ ناراض لگ رہے ہیں۔ طیب صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا، اور سنائیں۔ الحمدللہ جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ تھا کہ زیور ایک تولے اور کچھ پیسے ہوں تو پھر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا۔ بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ زیور ایک تولہ سونا، 1 تولہ سونا پر میرے بھائی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرنسی نوٹوں کی آپ زکوٰۃ الگ سے نکالیں گے، اور سونا اگر 7.5 تولے ہے تو نکالیں گے، اگر اس سے کم ہے تو نہیں نکالیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں، آج لمبی ایک کیو ہے میرے پاس۔ وقار احمد لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ پیغام ٹیلی ویژن کو اور وسعت عطا فرمائے، آمین۔ عاقب بھٹ ہیں، RYC2 ایک آئی ڈی ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کاشف بلتی ہیں جی، ہمارے ریگولر ویور ہیں، ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام لکھتے ہیں السلام علیکم ٹو آل پیغام ٹی وی ممبرز، السلام علیکم ٹو آل اسٹیمڈ شیوخ۔ اچھا، اب اس وقت تو شیخ ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور جوائن کر لیں، ساتھ امیر حمزہ میں خود ایڈ کر لیتا ہوں، آپ کو بھی السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ سلام فرام مائی کڈس فرام یسوبا جان، یہ ان کے میرے خیال میں بچوں کے نام ہے، محمد جان اینڈ
قیوم جان. ٹھیک ہے جی, ہم وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. کائنڈلی میک اسپیشل پریز فار مائی پیرنٹس اینڈ فار مائی مدر ان لا. لے جی, خاص طور پہ دعا کر دیں ان کے اللہ پیرنٹس تعالیٰ کے لیے, اس ان سب کی کو اپنی ساس کے رحمتوں لیے. سے نوازے. آمین. کالر ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اکرام صاحب عارف والا سے کال کر رہے ہیں, شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے محمد اکرام صاحب. کیا حال ہے جی آپ کا, خیریت سے ہو؟ جی بھلا چنگا الحمدللہ, حکم کیجئے. جی میری عرض یہ ہے کہ اکثر لوگ نا نماز سارا دن روزہ رکھتے ہیں, وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں مغرب کی پڑھتے. اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں آگاہ کرنا کہ اس کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ کال کرنے کا سر, بتائیے اس پر. روزہ رکھا ہے تو نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. مومنو نماز کو قائم کرو, جی زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو. میرا خیال ہے بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افطاری میں لمبی دیر تک مشغول رہتے ہیں اور جماعت نکل جاتی. جی تو افطاری مختصر سی کریں, کھجور کھائیں, کوئی فروٹ چاٹ کھا لیں, کوئی دودھ کا گلاس پی لیں, اور جو کھانے کی طلب ہے وہ بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے. اگر آپ کی مسجد والے 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں تو 10 منٹ تو کافی ہیں, ہم بھی تو کر کے جاتے ہیں نماز جی. پڑھنے. تو اگر وہ 10 منٹ کا وقفہ نہیں دیتے تو پھر آپ مختصر سی افطاری کر کے چلے جائیں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اس کی فضیلت پا لیں, اور اس کے بعد آ کر کھانا شانا کھا لیں, تو یہ دونوں اچھے ہو جائیں گے. تو بلا وجہ نماز جماعت کو ترک کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کو بھوک اتنی زیادہ لگی, دن بھر کام کاج کرتا رہا روزہ رکھ کے, اور اس کو بھوک اتنی تیز لگی ہوئی تھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہیں اٹھ سکا, تو اس کے لیے جائز بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعشاء. جی جب عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے اور کھانا بھی آ جائے تو پہلے کھانا شروع کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک تو ہے, کھانا پہلے کھانا شدید بھوک کی حالت میں جائز ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. فریحہ رمضان صاحبہ قصور سے کال کر رہی ہیں. بہن شکریہ کال کرنے کا, بتائیے کیا پوچھیں گی آپ. میرا سوال ہے کہ وامٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. کال کیا آپ نے. وامٹنگ کرنے اور وامٹنگ ہونے میں فرق ہے. دو علیحدہ چیزیں, قے آنا اور قے کرنا. قے کرنا. اگر تو آپ نے عمدن قے کی, یعنی برش کرتے ہوئے آپ مسواک کر رہے تھے, آپ نے گلے میں زور سے مارا اور قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خود بخود آ گئی, مثلا دل خراب ہوا, کوئی چکر آئے, کوئی موسمی گرمی لگ گئی, جی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. جی اچھا جی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ برش کرتے ہوئے یا مسواک کرتے ہوئے غیر ارادی طور پہ, اگر غیر ارادی طور پر, میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے خود مارا ہے آمدن جان بوجھ کر آپ نے گلے کی ڈیپ صفائی کری ہے, اس کو مارا, گلے کو برش سے یا مسواک سے صاف کرنے کی کوشش کی, اور پھر وہ آپ کو قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتفاقاً ایسا ہو گیا تو پھر کچھ بات نہیں. ٹھیک ہے جی. ہنا صاحبہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر آگے ایک آئی ڈی ہے حماد گیمنگ کی, کہتے ہیں کائنڈلی پرے فار مائی پیپر کلاس 9th کلاس. سر پلیز دعا کر دے جی, بچہ پریشان 9th اور 10th کے پیپر اب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے, ان بچوں کو کامیاب کرے. آمین. اور دعا ہی نہیں, آپ نے ساتھ پڑھنا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے لازمی طور پہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خادم حسین صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ ولید نام ہے, پنڈی سے بات کر رہا ہوں. ایسی شرارتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ولید صاحب کا نام ہے اور میں خادم حسین کہہ رہا ہوں, یہ کچھ شعاؤں کا چکر لگ رہا ہے. ولید بھائی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال ہے جی, کہ اگر 7 تولہ سونا ہمارے پاس ہے تو اور باقی کیش ہے, تو کیا اس کے بعد زکوٰۃ لگے گی؟ پورے ایسٹ کا ملا کے زکوٰۃ لگے گی یا پھر سونے کے الگ سے ہوتا ہے خالی؟ جی ابھی جواب لیتے ہیں. ولید صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. بھائی آپ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کریں گے. سونا اگر 7 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جی, اور اگر آپ کے پاس کیش 2.25 لاکھ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 2.25 لاکھ سے کم ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہنا صاحبہ کہتی جب رات کو پیغام ٹی وی پر لائیو تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, کیا ہم اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم فیمیلز گھر میں پیغام ٹی وی لائیو میں جو کہ تراویح پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. رپیٹ 2 دفعہ لکھ دی, 1 دفعہ کافی تھا.
پلیز جی ہم نے کل بھی جواب دیا تھا کہ حرمین شریفین کی تراویح کے پیچھے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، چاہے جا کے آپ اپنے ملک کی تراویح کے پیچھے پڑھیں. تو اگر آپ کی مسجد آپ کے گھر کے سامنے ہو اور آپ کا گھر پیچھے ہو اور صفیں باہر تک آ جائیں آپ کے گھر تک، تو پھر آپ اس اسپیکر کی آواز پر گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، وگرنہ آپ کو مسجد ہی میں حاضر ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی سے نا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا لکھ کے. اچھا جی ابھی وہ سوال بعد میں کر لیتے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی صاحب، آپ کی ساری ٹیم نو السلام علیکم. وعلیکم السلام خالد صاحب، گوجا والا سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے فرمائیے. پٹی صاحب نے سلام عرض کرنے ہیں. دوسرے نے کہ تہاڈی آواز صحیح نہیں سنی دی، تہاڈے نا سپیکر جڑے نے او اندر کو ڈیفیکٹ ہے تے کوئی سمجھ نہیں لگدی تہاڈی. اچھا ہونے آ رہی ہے اب؟ ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ نہیں ٹی وی تے نہیں آواز صحیح تہاڈی آ رہی، بالکل پتہ نہیں لگدا کی لفظ کہندے ہو، لیکن اسی میاں بیوی بڑے احتیاط نال روزانہ سننے ہیں. اوہو، ساڈے دل دی خواہش ہے کہ اسی اجمل پٹی صاحب نو، نویر صاحب نو اسلام عرض کریے، نالے مطلب ہے کہ گل بات سنیے. وعلیکم السلام. اچھا آپ کیبل پہ دیکھ رہے ہیں خالد صاحب یا آپ کہیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹچ کیبل سے دیکھ رہے ہیں. اچھا کیبل نیٹ ورک پرووائڈر ہے نا جو آپ کا، اس سے گزارش کر دیں کہ وہ اس کی فریکوینسی ٹھیک کر دے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ساڈا بالکل ٹی وی ہو جڑے مرضی اسٹیشن لگی بالکل صاف ہوندے وہاں تہاڈا اسٹیشن دینا آپ پاڑ کے ہوندی ہے، سمجھ نہیں آتی. وہ اصل میں فریکوینسی کا ہی مسئلہ ہے. آپ ان سے کہیں گے نا کہ اس کو ٹھیک کر دیں تو وہ فریکوینسی ٹھیک کر دیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ سر. حکم کریں، کچھ پوچھنا آپ نے؟ بس یہ بات آپ کو کہنی تھی، کتنے دنوں سے ہم پریشان ہیں، آپ کی پروگرام سننا ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ آواز سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ ایک دفعہ کوشش کریں اور ان سے کہیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. بڑے صاحب دیکھیں کتنی لگن ہے دین سے. اور گوجرا کدھر ہے والا؟ یہ نہیں، یہ گوجا والا تھا، گوجا والا تھا. تو چلیں اینی وے پھر بھی انہوں نے کال کی، شکریہ ان کا، محبت کا اظہار کر رہے تھے. اچھا کویسچن میں یہ کرنے لگا تھا بھٹی صاحب کہ عورتیں جو ہیں مسجد میں جا کے ہی تراویح پڑھیں گی، اور کیا وہ عید گاہ میں نماز کے لیے بھی جا سکتی ہیں؟ بالکل، عید گاہ میں تو باقاعدہ ان کو لے جانے کا حکم ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے کہ ان بچیوں کو بھی لے کر جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ان بچیوں کو بھی لے کر جائیں جو عام حالات میں گھروں سے باہر نکلتی بھی نہیں ہیں پردے کی وجہ سے، ان کو بھی عید گاہ میں لے کر جائیں، وہ مسلمانوں کی دعا میں نماز میں شریک ہوں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ پیچھے بیٹھی رہیں اور دعا میں شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے، تراویح کے لیے بھی جائیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجاع صاحب راولپنڈی سے کال کرنے کا شکریہ. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم سر، میری طرف سے پروگرام پیغام ٹی وی کے ٹیم کو بہت بہت رمضان مبارک. جی جزاک اللہ. جی شجاع نام نہیں ہے، شیراز نام ہے میرا. ارے یہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ نام میں کیوں غلط کرتا جا رہا ہوں، کوئی اسٹرپ پہ بھی غلط آ رہا ہے نام. ہم آج اس کو غور سے دیکھیں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں جی، آپ کا نام غلط لینے کے لیے حکم کیجئے شراز صاحب. جی محترم، یہ آپ سے مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی پہ درود اور سلام بھیجو. جو حدیث مبارکہ سے درود اور سلام کی جو لفظ ثابت ہے وہ جامعہ سے، وہ کر لی، اگر اسکرین پہ آپ چلوا دے تو وہ بتا دے کر لی. اچھا جی شکریہ کال کرنے کا. اسکرین پہ تو ابھی پاسبل نہیں ہو پائے گا، وربلی آپ کو ضرور پوچھ دیتا ہوں. ابھی بڑی صاحب فرمائیے. یہی جزاک اللہ. صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو اللہ کے نبی ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ تو ہو گیا درود. اور سلام آپ نے کہا کہ جیسا تم نماز میں پڑھتے ہو وہ تمہیں جانتے ہی ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ان الفاظ سے سلام پڑھیں گے اور ان الفاظ سے درود پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب کویسچن یہاں سے لیتے ہیں. چلیں کچھ کمنٹس میں بھی آ رہا ہے، اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں قاسم حسنین، لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی اور مجھے بھی سلام کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں نوید بھائی اور تمام احباب کو سلام.
سب کو رمضان مبارک ہو۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ جہاں جہاں مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف اور ظلم کے شکار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے پلیز۔ اللہ تعالیٰ جی تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کو آزادی عطا فرمائے، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے، ان کے حال پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ زبیدہ خانم صاحبہ ہمیں سیالکوٹ سے کال کریں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ کال کرنے کا، پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک، نوید بھائی اور جزاک اللہ مولانا عاجز صاحب کو بھی بہت بہت رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی دے اور اللہ تعالیٰ نیک خواہشیں پوری کرے، آپ کی بھی ہماری بھی۔ آمین۔ الحمدللہ میں بڑے شوق سے بیٹھتی ہوں 2 سال سے، جب سے آپ کا پروگرام ہے۔ میں نے اب یہ سوال پوچھنا تھا، الحمدللہ کہ ہمارے ادھر نا دورہ قرآن ہوتا ہے مسجد میں نا، تب ہماری باجی کراتی ہیں، درس دیتی ہیں، دورہ قرآن پھر کرواتے ہیں۔ تو گھر میں پہلے کرتے تھے، پھر جگہ نہیں تھی، اب مسجد کے اوپر نا وہ جگہ ہے تو ادھر کرواتے ہیں۔ وہ تسبیح نماز بھی پڑھاتی ہیں، لیکن وہ بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی نماز آپ نہیں پڑھا سکتی، سب نے نا نماز اپنی اپنی پڑھنی چاہیے۔ تو وہ اپنی اپنی ہی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ ذرا نماز پڑھا دیا کرے، ہم سب پھر مل کے بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا میری بہن سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میرے پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، پیچھے اس وقت 10-11 کالز کیو میں ہیں، تو آپ ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں گی تو بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ بس میں یہی کہتی ہوں کہ کیا وہ نماز پڑھا لیں کہ نہ پڑھائیں، کیا کرے وہ؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ، برا نہیں ماننا آپ نے کیونکہ یہ ضروری ہے، تو اس لیے میں سب کو شامل کرنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ جی نماز تسبیح کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے۔ تو جو بزرگ خواتین آتی ہیں ان کو طریقہ سمجھا دیں، سادہ سی طریقہ، کوئی اتنا مشکل تو ہے نہیں ہے، ان کو طریقہ بتا دیں اور ہر شخص اپنی اپنی نماز ہی پڑھے، اس کی جماعت کروانا مشروع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر خالد صاحب قصور سے کال کر رہے ہیں جی، شکریہ کال کرنے کا۔ جی ہم سب خیریت سے ہیں، حکم کیجئے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ سر آپ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ خوش رہیے، جزاک اللہ۔ سوال یہ ہے جی کہ ہم تمام وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم دلواتے ہیں اور مقصد دنیاوی منافع ہوتا ہے یا جابس ہوتی ہیں، تو قائلی شرم اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ شرم جائز ہے؟ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، میں بھی جواب لیتا ہوں۔ سر شرن جائز ہے یہ؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان پر شرعی علم حاصل کرنا فرض ہے، کتنا سا؟ جتنا سا اس کو اپنے امور زندگی چلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ مسلمان اس کو نماز کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، احکام کا پتہ ہونا چاہیے، رمضان آ گئی اب زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا اس کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، 7-8 لاکھ کا پیکج لے کر جا رہے ہیں عمرہ کرنے، عمرے کا طریقہ تو ہونا چاہیے۔ اتنا سا شرعی علم ہونا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس سے وہ اپنے معاملات زندگی بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ اس کے بعد آپ دنیا کمائیں، کمانے کا حکم ہے، جس طرح سے بھی کمائیں، حلال طریقوں سے کمائیں اور کھائیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روبینہ صاحبہ لاہور سے کال کریے، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے۔ جی یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم لوگ اعتکاف کرنے کے لیے رمضان کا گھر میں بیٹھ سکتے ہیں 10 دن کا؟ جی ٹھیک ہے، ابھی جواب لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مومنو جب تم مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو یہ کام تمہارے لیے منع ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہوگا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کر کے دکھایا کہ کہاں ہوگا، اور امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی۔ تو وہ کہاں بیٹھتی تھی اعتکاف؟ ان کے خیمے بھی مسجد میں ہی لگائے جاتے تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے خواتین کا اعتکاف بھی مساجد ہی میں ہو۔ اگر مساجد کے اندر انتظام موجود ہے تو وہ اعتکاف کر لیں، اگر انتظام موجود نہیں ہے تو گھروں کے اندر آپ اللہ کریں۔ ٹھیک، آپ کی تو ویسے ہی نماز گھر کے اندر افضل اور اعلیٰ ہے،
تو آپ اپنے کمرے اندر والے کمرے میں جائیں، بیڈ روم میں چھپ کر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں نماز پڑھیں، تو آپ کی نماز بہت اعلیٰ اور افضل ہے، بہت ثواب والی ہے۔ تو آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اجرا بنائیں اور اس کے اندر سب سے بول چل بند کر کے بیٹھ جائیں، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، اور سارا ثواب اجر آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھ رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ خرم خان صاحب لاہور سے کال کریں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اجمل صاحب کے لیے بھی جی انشاءاللہ، اور آپ سے بھی گزارش ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں کافی علماء اکرام سے اور اپنے امام مساجد سے یہ سنتے ہیں کہ افطاری کرانا بہت ثواب کا کام ہے اور اس سے کافی جو ہے وہ اجر ملتا ہے سمجھا گیا جی۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی قباحت نظر آ رہی ہے کہ تمام مارکیٹوں میں بہت سی این جی اوز نے جو فٹ پاتھوں پہ اور ہر جگہ پہ افطاری کرانا شروع کر دی ہے۔ کیا اس میں یہ چیز شامل نہیں ہونی چاہیے شرعی طور پہ کہ افطاری روزہ دار کو کرانا اجر کا کام ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جن کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی میرا بس یہی سوال تھا کہ اس کو ہائی لائٹ یا اس میں شرعی حیثیت کیا ہے، کہ کیا اس میں کوئی اولیت ہے کہ پہلے افطاری کس کے لیے لازمی؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، کال کرنے کا بھی جواب لیتے ہیں سر۔ کنسرن ہے جی، کنسرن ٹھیک ہے ان کا کہ این جی اوز اپنے بزنس شروع کر کے تو وہ باہر سڑکوں کے اوپر لگا لیتے ہیں جی، تو اس میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزے سے نہیں ہیں جی، تو این جی اوز کو ساتھ کو تعلق بھی نہیں ہے نا، ان کا مقصد تو لوگ شو کرنا ہے کہ اتنے لوگ ہمارے پاس افطاری کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں فنڈ دیں، تو ان کا تو شرعی افطاری کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ البتہ روزہ افطار کرانا اتنا ثواب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جو بندہ اپنی نیک کمائی سے اگرچہ ایک کھجور ہی کھلائے سب کو، تو جتنے روزے داروں کو کہہ رہا ہوں، بے روزوں کا نہیں، بات سب سے ٹاپ پہ روزے دار کو روزہ افطار کروائیں گے تو اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اگر بے روز کو کھانا کھلایا تو اس کو کھانا کھلانے کا ثواب تو ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ روزے دار کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے لیں جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے بھائی امیر حمزہ شاہین کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اچھی افطاری کی ہے، اور تھوڑے سے سلو لگ رہے تھے ہمیں، تو ہم آپ سے رخصت لے لیتے ہیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ خاموش بیٹھنا بھی اتنی دیر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جبکہ بھٹی صاحب، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمیں جوائن کرنے والی ہے، ملتے ایک بریک کے بعد۔ یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب، اور موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، اور ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے۔ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو معلوم ہے 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، اور عطیات دینے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغام ٹیلی ویژن کا اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن ہے، جو کہ آپ کو بھی سلائیڈ میں نظر بھی آئے گا۔ آپ یہاں پہ بھی اپنا جو بھی تعاون ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ آج کا جو نشریات ہے برکات رمضان ٹرانسمیشن بلیس نائٹ کی، تعاون ہمیں حاصل ہے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس کا،
اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا، ان کے تعاون سے ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی۔ آپ جب کال کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز پراپر طریقے سے پہنچ سکے، اور آٹومیٹڈ سسٹم ہے، لائن ڈسکنیکٹ ہونے سے بچ جائے گی، اور ایک وقت میں ایک سوال کریں۔ پوچھا گیا ہے، اصلاح زندگی آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی خریدی تھی 1 سال پہلے 11,80,000 کی، لیکن ابھی لاکھ روپے سے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ پلیز رہنمائی کیجیے گا۔ 10 سے 9 اس کی قیمت، بہرحال یہ کچھ کٹ کے ہے لیکن جتنا سمجھ آ گیا، مفتی عبدالولی خان صاحب سے گزارش ہے جواب دیجیے۔ یہ پلاٹوں کے متعلق جائیداد، زمین وغیرہ، اس پر تو بنیادی طور پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پر عشر ہے زمین پر، اور نصف العشر ہے۔ لیکن اگر ایک زمین خریدی گئی ہے، پلاٹ خریدا گیا ہے، اور وہ تجارت کی نیت سے کہ آگے ہم اس کو فروخت کریں گے، تو پھر یہ پلاٹ مال تجارت کے حکم میں ہو کے اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی 2% زکوٰۃ ہے۔ لاکھ میں 2,500 روپے یہ دینے پڑیں گے جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ ٹھیک ہے۔ آگے صدرہ عارف لکھتی ہیں کہ نوید بھر مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس نیک کام کا اجر عظیم دے۔ جی آمین، بہت شکریہ۔ آگے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے۔ اس پہ پوچھا گیا ہے، حفظہ عامر لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، بہت ٹینشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب تیاری کرنے بیٹھیں، جب پیپر سالو کرنے بیٹھیں، جب گھر سے نکلیں تو اللہ سے التجا کرتے ہوئے نکلیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد جاری رکھیں جی، اور پراپر تیاری کریں، مناسب وقت میں کریں۔ بالکل لاسٹ نائٹ پر نہ چھوڑ دیں کہ پیپر کی تیاری لاسٹ نائٹ کریں گے، پھر نوٹس ڈھونڈیں گے، نوٹس نہیں ملیں گے، پھر نوٹس کے اندر سے کویسچن ڈھونڈیں گے، وہ نہیں ملے گا، افراتفری ہوگی۔ تو پراپر ٹائم دیں، تیاری کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا۔ خالی وظیفہ پڑھ کے تیاری نہ سمجھ لیں، وظیفہ ساتھ ہوگا، دعا ساتھ ہوگی، لیکن تیاری پھر بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد عثمان لکھتے ہیں کہ نماز میں قیام میں ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ تو ایک مسنون طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ تو یہ ہم جو ہے ہاتھ ہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، یہ جو کوہنی ہے اس کے اوپر رکھیں گے، یہ جو حصہ ہے اس پر آپ رکھ سکتے ہیں، اس پر رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس پر ہاتھ رکھیں گے، جہاں پر آپ کے ہاتھ آتے ہیں چھوڑ دیں، وہ جگہ مسنون جگہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آگے پوچھا گیا ہے کہ جو وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے یا پھر صبح تہجد کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ جی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پھر فارغ ہو کر جاتا ہے تو اس کو پوری رات کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ رات کو ہی امام کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لے تو پوری رات کی تہجد اور نوافل کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اتنا بڑا پیکج کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو باقی رہ گیا کہ وتر میں صبح پڑھنا چاہتا ہوں، تو صبح آپ اٹھیں، اللہ توفیق دے تو نوافل ویسے ہی پڑھ لیں، وتروں کے بغیر ہی پڑھ لیں۔ وتر تو آپ رات کو پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امان رانا پسروری لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بھٹی صاحب اینڈ نظامی صاحب دی گریٹ۔ وہ جی بہت شکریہ، بڑے پیارے لفظ لکھے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ اور پیغام ٹیلی ویژن کی ٹی وی کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ حزب سابق پاکستان کی بہترین اور نمبر 1 ٹرانسمیشن۔ ارے بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے ارسلان مشتاق لکھتے ہیں کہ جی عقیقہ جو بچہ پیدا ہونے کے 7 دن بعد کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت گھر سارا یوز کرنا چاہیے یا سارے مدرسے یا اس کے کسی اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے؟ ہاں، عقیقہ جو ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ حکم ہے۔ عقیقہ ایک مسنون عمل ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک دعوت ہے، اس میں خود بھی کھائیں
اپنے اقارب دوستوں کو بھی کھلائیں، جو پڑوسی ہیں ان کو بھی دے دیں۔ اب سارا جانور جو ہے نا ذبح کر کے اس کا سارا گوشت فریج میں رکھ لیں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے صحیح، یہ تو وہ خوشی نہیں حاصل ہوئی۔ خوشی وہ ہے جو پڑوسیوں کو بھی پتہ چل جائے، اللہ کا شکر بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے۔ سر مجھے نا اپنے لیے دعا کرانی تھی کہ میرے پہ نا قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے، اور میرے شوہر کے دل میں اللہ رحم ڈالے، وہ مجھے دے دیں تاکہ اپنا قرضہ اتار سکوں۔ بہت زیادہ قرض میرے پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ دیتے نہیں ہیں مجھے کچھ بھی نا، میں بہت پریشان رہتی ہوں، تو حالانکہ سب کچھ ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں دیتے ہو، اور بس ان سے دعا کروا دی میرے لیے کہ اللہ ان کے دل میں رحم ڈالے۔ جی ٹھیک۔ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ہم صدقہ جو کرتے ہیں وہ بتا کے دیں یا کہ بغیر بتائے دیں؟ جی ٹھیک ہے، میں دونوں چیزوں کے لیے ابھی بھٹی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی۔ اللہ اکبر، میاں بیوی کی آپس میں چپکلش ہو جائے تو پھر میاں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ خرچہ بند کر دیتا ہے، اور کیا وہ کر سکتا ہے؟ ویسے بڑی صاحب لیکن یہ ظلم ہے، لیکن یہ ہلکا سا ہتھیار ہے، ایسا ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کی تباہی، بربادی، ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا نان نفقہ، جن کا خرچہ اس کے ذمہ تھا وہ ان سے بھاگ جائے، چھپ جائے، بھاگ جائے، بند کر دے، تو یہ اس کی بربادی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں، کئی سال تک رابطہ نہیں ہے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گم ہو گئے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اس بہن کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اینڈ سے کوئی ایسی بات ہے کہ جس وجہ سے خامد ناراض ہے تو ان کو بھی ختم کرنی چاہیے نا، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی ہے نا، دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہن بھی اپنا رویہ تھوڑا سا درست کریں، تھوڑا سا نرم کر لیں، اگر پہلے ہی نرم ہے تو مزید نرم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شفقت ڈال دے، محبت ڈال دے، تو دونوں کا گھر بچ جائے اور دونوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ صدقہ بتا کے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس روز جب قیامت والے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اس روز اللہ جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا تو وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا خفیہ، اتنا پوشیدہ۔ تو بتا کر دیں گے کہ لو بھائی یہ میری خیرات ہے، لے لو، کو لے گا؟ آپ اپنے سگے بھائی کو کہیں لو یار یہ زکوٰۃ کی رقم ہے میرے پاس، لے لو، نہیں لے گا۔ تو اس بندے کی عزت نفس کو بھی برقرار رکھیں، اس کو کہیں لو بھائی جان عید کا گفٹ ہے، بچوں کے کپڑے شپڑے بنا لو، وہ خوشی سے لے لے گا۔ اور آپ کی نیت میں کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حق ادا کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نوٹ ہو چکا ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ اسے اچھے انداز میں دیں کہ اگلا بندہ خوشی سے لے لے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کی عزت بھی بچ جائے۔ بٹ صاحب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 2 مثالیں میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جس کے بچے بالکل چھوٹے تھے، جوان بیگم تھی، وہ چھوڑ کے بندہ چلا گیا پاکستان سے باہر، اور 20 سال کے لگ بھگ اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بچیوں کی شادی ہوئی، بیٹا اب جوان ہو گیا، اور اب جب وہ خود بیمار ہو گیا باہر تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا، ایک فون تک کا رابطہ نہیں تھا۔ ایسے شخص بھی ہیں اس دنیا میں، انہوں نے قبول کر لیا اس کو، انہوں نے، اب دیکھیں کیسی بات ہے یہ، کیسی بات ہے۔ اور دوسری طرف ایسے شخص کو بھی ایک منٹ اشفاق صاحب، دوسری طرف ایسے شخص بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو چھوڑ کے گھر سے لا تعلقی کر لی اور خود جا کے شادیاں کر لی۔ ایسے مرد، ایسے لوگ بے حس، یہ تو بے حسی کی انتہا ہے نا۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں وہ کو اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ جو باہر والے دوستوں اب آپ کے لیے بڑے ہوٹلنگ ہو رہی ہے، بڑی موج میں، باہر کے لیے اچھا اور فیملی کے لیے برے، وہ اچھا نہیں ہے۔ کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ معاویہ امین صاحب اوکاڑا سے کال کرنے کا شکریہ، پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو صدقۃ الفطر ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں صدقۃ الفطر جو ہے یہ رمضان چاند رات کو دیا جاتا ہے، تو یہ چاند رات کو دینا لازمی ہے یا رمضان میں ہم کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرو جی۔ اور طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا وہ یہی تھا کہ 2-3 دن پہلے یہ صدقۃ الفطر کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر جو مستحقین ہوتے تھے ان کے گھروں میں یہ پہنچایا جاتا تھا جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں وہ صدقۃ الفطر کے اموال پر اناج پر ان کا پہرا ہوتا تھا، وہ شیطان بار بار آتا تھا، چوری کرتا تھا جی۔ تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 دن پہلے بندہ اس کو ادا کرے، ادا کرنا یہ درست ہے، اور اگر نہیں تو عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے تو لازماً ادا کرے، ٹھیک ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے جی۔ السلام علیکم، عباس صاحب بھاولپور سے ہمارے ساتھ تھے، لائن ڈراپ ہوگی، دوبارہ رابطہ ہوگا تو بات کریں گے۔ اچھا، لکھتے ہیں کہ میرا نام لائبہ محمود ہے، میں نے کہیں جگہ سے پڑھا ہے کہ یہ نام کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، اور میری عمر 22 سال ہے اور میں بیمار بھی بہت زیادہ رہتی ہوں، مجھے کوئی نام بتا دیں جس سے میں صحت مند اور تندرست رہوں۔ بھٹی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ یہ ایک ہمارا وہم ہے کہ بعض نام بڑے بھاری ہوتے ہیں جی۔ بچے اس سے مسلسل بیمار رہتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ لوگ جب نام تبدیل کرتے ہیں تو بعض دفعہ بچہ صحیح مند ہو بھی جاتا ہے اچھا تو وہ شیطان ان کو کسی طرح بھی ٹھہرنے نہیں دیتا جی۔ تو پہلی بات تو سنت یہ ہے کہ نام بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں۔ اچھے نام سے مراد ہے ہمارے ہاں صحابیات کے ناموں پر بچیوں کے نام رکھیں جی، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھیں، انبیاء کرام کے ناموں پر رکھ لیں نام، تو اس طرح سے خوبصورت نام رکھنے چاہیے۔ اب یہ جو لائبہ نام ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ لاعبہ عین کے ساتھ تھا جو بگڑتے لائبہ بن گیا ہے تو لائبہ کا معنی ہے پلیئر، کھلاڑی، تو لائبہ کا معنی اب میرے علم میں شمستا آپ کے علم میں ہے وہ لائبہ پیاسی اونٹنی، اچھا اس کا مطلب پیاسی اونٹنی ہے تو کوئی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، آپ اگر چینج کر سکتے ہیں تو اب سارے ڈاکومنٹس میں پیچھے سے بہت لمبا پروسیجر ہے، تو اس لیے وہم کا شکار نہ ہوں۔ بچی بیمار ہے تو اس کو علاج کروائیں، اگر روحانی بیمار ہے تو روحانی علاج کرائیں، اگر جسمانی بیمار ہے تو جسمانی علاج کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ہمیں ری جوائن کر چکے ہیں عباس صاحب بھاولپور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عباس صاحب تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز، اور بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مہینہ تو رمضان کا ہے لیکن میرے گھر کا تھوڑے معاملات خراب ہوئے ہیں، اس معاملات پہ بات کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ سر میری وائف نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ اس بندے نے مجھے فارغ کر دیا ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ناراض ہو کے چلی گئی، تو ابھی معاملات ہمارے سیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو پہلے آپ بتائیں گے کہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ سر جھوٹا ہے، میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں جی، 12 13 سال کے، وہ پاس ہی تھے جب ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا مکان کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کیجیے، ابھی جواب لیتے ہیں۔ بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ مفتی صاحب فرمائیں گے۔ چلے جی، عبدالولی خان صاحب دیکھیں کہ جب اکٹھے بیٹھے ہو تو پھر یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ سر ہمارے معزز بھائی ہیں، نہایت قابل احترام، یہ جو ہے نا فقہی اعتبار سے جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں قول مرد کا معتبر ہوتا ہے، یعنی مرد کا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور وہ بیچارے کہہ رہے ہیں ہاں جی، تو بس اس نہیں دی ہے، تو عدالت کے اندر کسی قاضی اور جج کے سامنے بھی انہی کی بات کا اعتبار ہوگا، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو نہیں دی ہے، اور ان دونوں کے درمیان مصالحت ہو جانی چاہیے اور اپنی زندگی گزاریں۔ وہ شیطان کو ناراض کر دے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بے بنیاد، تو لہذا یہ ان کے درمیان مصالحت بالکل درست ہے اور وہ آ سکتی ہے۔ مفتی صاحب ایک اور ایسپیکٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ رہنا نہ چاہ رہی ہوں ان کے ساتھ اور یہ بات بہانہ بنا رہی ہوں، ہاں جی، طول دیا جا رہا ہو اس بات کو، وہ پھر اس کا یہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں بیماری موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس کا یہ مطلب نا، اب وہ دیکھے 4 بچے ہیں جی، یہ رول جائیں گے، یہ بندے کو بھی بیوی مل جائے گی اور اس کو بھی خاوند مل جائے گا، لیکن درمیان میں جو بچے ہیں ایسا بھائی نہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ ہاں، ہمارے پاس ایک کیس ایسا بھی آیا، ایک خاتون عین جوانی کے عالم میں 2 بچوں کو چھوڑ کر آ گئی، طلاق لے لی، خلا لے لیا خامد سے، اور 2 بچے بھی دے آئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ روتے رہے بلکتے رہے، خامد بھی منتیں کرتا رہا
کہ چلو تم نے خلا لے لیا تو بچے تم پالو میں خرچہ دوں گا، نہیں مانی۔ اب جب وہ 50 سے اوپر کی عمر کی ہوئی ہے تو جن بھائیوں کے نخروں پر، بھائیوں کی باتوں میں آ کر خلا لیا تھا، اب وہ شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور اب یہ اکیلی چھتوں کو گور گور کر نفسیاتی مریض ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بچے جوان ہیں، ان کی آگے شادیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو ایسی باتوں سے سبق لے لینا چاہیے۔ نکاح بھی نہیں ہو سکا دوبارہ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو بھی مل جائے گا، اس کو کبھی نہیں بھی ملتا۔ ان بچوں کی آہیں لگ جاتی۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کی زندگیاں آپ برباد کرنے پہ دیکھیے ماں کسی سنگ دل ہوگی جو بچے چھوڑ جائے۔ ہاں جی، بچے بھی چھوڑ، اور 4 بچے، 4 بچے، اللہ المستعان۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلائے۔ آگے ایک سوال پوچھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ سونے کی کیا زکوٰۃ ہے؟ سونے کی زکوٰۃ کی روایت ضعیف ہے، تو سونے کی زکوٰۃ کیا 52 تولہ چاندی کی رقم کے برابر سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ دی جائے؟ شریعت کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ نہیں، روایت ضعیف کب ہے؟ اچھا جی، روایت صحیح ہے، ایسے ہی ضعیف کیسے ہو گئی؟ تو یہ 7.5 تولے سونے والی روایت بھی صحیح ہے، 52.5 تولی چاندی بھی صحیح ہے۔ تو ابھی تک ہمارے ہاں رائج یہی چلا آ رہا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس کا نصاب الگ سے ہے، چاندی کا الگ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ محمد مدثر صاحب ڈسکا سے کال کریں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میرے بھائی جو ہے نا، چھوٹا بھائی، وہ باہر تھا تو تقریباً 7-8 سال ادھر آیا تو ٹھیک تھا، تندرست تھا، تو اس کے بعد پاکستان آیا، اس کی شادی کی یا نکاح کیا، اس کا رخصتی نہیں کی جی، تو وہ واپس گیا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، معدے کا کچھ مسئلہ ہوا ہے، ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، رپورٹ وغیرہ سب اس کی کلیئر ہے ادھر، تو ابھی واپس آیا پاکستان میں، تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کی رپورٹس وغیرہ سب کچھ کروایا ہے تو وہ بھی کلیئر آیا سب ٹھیک ہے، تو ابھی پھر وہ واپس گیا ہے تو اس کی طبیعت پھر خراب ہے، تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں کچھ جادو کسی نے کیا ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ ہے تو پھر ہمیں کچھ اس کا وظیفہ وغیرہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے محمد مدثر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو شفا یاب کرے اور اس مسئلے سے نجات دیں۔ شکریہ آپ نے کال کی، میں دونوں مفتیان کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں، جو بہتر لگے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ جی بٹی صاحب جی، اس میں جب رپورٹ ساری کلیئر ہوں جی جی تو عموماً ایسا 100% ہوتا ہے کہ یہ جادو کا اثر ہے۔ جی، اللہ میں خود موجود تھا ایک مجلس میں، ہمارے استاد جادو کا علاج کیا کرتے تھے، تو وہ جب ایک جن کو حاضر کیا گیا پھینٹی شنٹی لگا کے، تو اس نے کہا جی اس کو پوچھیں اس نے فلاں ڈاکٹر کو اتنے ہزار فیس دی ہے، اتنے ہزار کی دوائیاں لی ہیں، وہاں سے بھی آرام نہیں آیا، پھر اتنے ڈاکٹر کو اس کو دی ہے، اس کو دی ہے، اس کو دی ہے، کچھ 10-20 ڈاکٹر اس نے گنوائے، ان کی دوائیاں، ان کے ڈریس، ہر چیز گنوائی اس نے۔ تو کہتا ہے وہ میں ہوں، میں جا کر اندر کبھی اس کے پھیپھڑے کو چھیڑتا ہوں، کبھی گردے کو چھیڑتا ہوں، کبھی ہارٹ کی پرابلم بنا دیتا ہوں، جب یہ ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر آ جاتا ہے تو میں پھر شروع ہو جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، انجیکشن وغیرہ لگایا، میں نکل جاتا ہوں باہر، ٹھیک ہے، پھر وہ گھر آتا ہے تو دوسرے تیسرے دن میں پھر شروع ہو جاتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے فلاں جادوگر نے پیسے لیے، اس نے مجھے بھیجا ہوا ہے، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ تو یہ ممکن ہے، تو آپ کسی اچھے روحانی معالج سے بھائی کا علاج بھی کروا لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، اقصیٰ یاسمین حافظ آباد سے کال کر رہی ہیں، شکریہ کال کرنے کا، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام بہت اچھا، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ذبح کیا ہوا جانور کی ہڈی کو توڑنا کیا وہ زندہ جانور کی ہڈی کے توڑنے کے برابر ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں، ذبح شدہ جانور کی ہڈی کو توڑنا زندہ جانور کی ہڈی کو توڑنے کے برابر ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ وہ جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت آپ کھانے لگے ہیں تو اس کی ہڈیوں کو آپ نے توڑنا بھی ہے جی، اور یہ توڑنا صحیح ہے، ثابت ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث میں تو انسانی اعضاء کے متعلق یہ آیا ہے کہ جس طرح میت کی ہڈی، مسلمان میت کی یا انسانی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے، یعنی ایسا ہی جرم ہے جس طرح کہ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔
تو جانوروں کے متعلق ایسی بات آئی نہیں ہے. جب آپ جانور ذبح کریں تو اس کو پھر ہڈی اس کو توڑنی پڑے گی, تبھی آپ کھا سکیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پورا اونٹ تو ذبح نہیں ہوگا, نہیں پکایا جا سکتا, کوئی دیکھ کے ایسا بنا نہیں جس میں پورا اونٹ ڈالا جائے. تو گوشت بنائیں گے تو ہڈی توڑیں گے, بلکہ بہت سارے پیس کرنے پڑیں گے. تو وہ بالکل ایسے فضول بات ہے جو مشہور ہو جاتی ہے لوگوں کے. اچھا, اس کی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے. کالر ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور, محمد ندیم صاحب لاہور سے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیے. جی ایک تو میرا کوشچن دو ہے چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ تحیۃ الوضو اور یہ تحیۃ المسجد کا جو اردو میں کیا ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ اس کا. ٹھیک ہے. تو دوسرا چھوٹا سا ہے کہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے قرآن اور حکمت سکھا دے, اس کا عربی میں کیا ہوگا, یعنی اس کی عربی کیا ہوگی دعا؟ جی ٹھیک ہے, میں دونوں کوشچنز ابھی رکھتا ہوں بھٹی صاحب کے سامنے. شکریہ کال کرنے کا. سر تحیۃ المسجد اور وضو. تحیۃ الوضو کا مطلب ہے کہ وہ دو نفل جو آپ وضو کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. تحیہ کا معنی عام طور پر تحفہ بھی ہوتا ہے, سلام کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ وہ پیشگی دو نفل جو آپ وضو کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. اور تحیۃ المسجد کے وقت وہ دو نفل جو آپ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور بیٹھنا چاہتا ہے, ابھی ٹائم ہے نماز میں, بیٹھنا چاہتا ہے, تلاوت کرے گا, دعائیں کرے گا, تو وہ دو نفل پڑھ کے بیٹھے. تو ان کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد, جو مسجد میں جا کر مسجد کے ادب اور احترام میں دو نفل پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ کا گھر ہے, آپ فوراً جاتے ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں, کوئی دنیاوی کام نہ کریں, اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد. ٹھیک ہے. اور تحیۃ الوضو وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے نا, اللہ کے نبی نے پوچھا حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام, بلال وہ عمل تو بتاؤ جو تم نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہو, کہ کیونکہ میں نے آج رات تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے. مخدوم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے پیچھے اور خادم آگے آگے ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں دن اور رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا, تو میں اللہ کی رضا کی خاطر نفل پڑھ لیتا ہوں جتنے بھی اللہ توفیق دے. تو اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک دعا کے لیے جو انہوں نے کہا کہ جو اردو کا ترجمہ ہے, اللہم علمنی الکتاب والحکمہ, یہ اس کی عربی ہے. ٹھیک ہے, یہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد عابد صاحب اوکاڑا سے کال کرنے کا شکریہ. ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں, پھر آپ سے پراپر بات ہو سکے گی. کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی وعلیکم السلام سر. سر میرا دو سوال ہیں. جی سر میرے دو سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ گھر میں ایک فرد کا فطرانہ کتنا ہے, اور دوسرا اگر مہمان گھر میں آ جائے تو اس کا کتنا فطرانہ ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. گزارش یہی کیا کرتے ہیں ہم کہ ٹی وی کا والیوم, ٹی وی کی آواز بند رکھا کریں. ابھی آپ خود کو بھی سن رہے ہیں, مجھے بھی سن رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے. مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں. ہاں جی, ایک فرد کا فطرانہ جو ہے نا ایک صاع ہے. جی جی. صاد الف عین. تو اب یہ صاع کتنا ہے وزن کے لحاظ سے, وہ ہے کوئی 2.25 کلو احتیاطی طور پر ہم یہ کہتے ہیں. یعنی ایک صاع کھجور, 2.25 کلو کھجور, کشمش, گندم, جو, ان چیزوں میں سے آپ فی فرد جو ہے آپ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. مہمان آیا ہے تو وہ مہمان وہ اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, وہ خود ہی ادا کرے گا. ٹھیک. اگر آپ مہربانی کرتے ہوئے عزت افزائی کرتے ہوئے دے دیں کہ یار ہمارا مہمان, ہم محبت زیادہ ہے, آپ محبت میں آ کر دے دیں, تو وہ آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے, ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کالر ہیں جی ساتھ. السلام علیکم. محمد افضل چوہان صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بھی آن رکھے ہمیں سن رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, پھر ہم سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے سر. سر جی میں آپ کا خصوصی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جزاک اللہ جزا خیر دے, ترقیاں دے. سر جی میں مختصر سے 3 سوال مفتی صاحب سے کروں گا. پہلے یہ اگر اولاد جوان ہو جائے, جیسے بیٹے ہیں جوان ہو جائیں, تو کیا والدین کو ان کو ڈانٹ ڈپٹ زبردستی کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ جی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں تو گھر سے جو نکلیں گے تو کتنے کلومیٹر کے بعد ہم پر جو ہے نا فرض نماز, وہ جو قضا نماز ہوگی. اور تیسرا حضرت جی پوچھنا ہے
کہ تراویحیں کیا 8 پڑھنی ہیں یا 20؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی. مجھے لگ رہا تھا تیسرے کے بعد بھی شاید ایک آدھا سوال اور آنے والا ہے، لیکن چونکہ سسٹم آٹومیٹڈ ہے تو لائن خود ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی. بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں. جی پہلا سوال ان کا تھا کہ اولاد بڑی ہو جائے تو ان پر سختی کرنی جائز ہے. تو اولاد ہی ہے. اللہ کے نبی کا حکم جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو تھوڑی بہت سختی کریں. جی اب بڑا ہو گیا ہے تو والدین کو پیار سے سمجھاتے رہنا چاہیے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی کبھی کبھار کرنی چاہیے اور ان کو کہتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. خاص طور پر وہ بچے جو نماز میں سستی کریں ان کو تو ہر وقت ادب سکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو ادب سکھانے کے لیے گھر کے اندر ایک ڈنڈا ایک کوڑا رکھنا بھی جائز ہے، جو سب کے سامنے لٹکا ہو، پتہ ہو کہ اگر نہیں کریں گے حکم کی تعمیل تو پٹائی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ادب سکھانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال تھا کہ سفر کتنا ہو. جی اپنے علاقے کی حدود سے نکل کر، جیسے لاہور کی باؤنڈری نا، اب لاہور تو 50 کلومیٹر ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں ادھر جائیں تو 50، ادھر جائیں تو 50، ادھر جائیں تو 50. لاہور شہر کی باؤنڈری سے نکل کر اگر 20 کلومیٹر چلے جائیں یا 21 تو وہاں پر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیجیے ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. محمد قربان علی صاحب لیا سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا بھائی، فرمائیے. جی وہ میرا نام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلام کے مطابق جو ہے نا یہ مناسب ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. نام تو آپ کے 3 ہیں، محمد بھی ہے، قربان بھی ہے، علی بھی ہے. کس والے نام کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو جیسے محمد رمضان علی ہے میرے بھائی کا نام. اچھا جی. تو وہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو اس طرح نام، کیا یہ صحیح ہے نام یا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. میں بھی جواب دیتا ہوں. سر اپنے نام سے پریشان ہے وہ. ہاں جی. نہیں ان کا نام تو صحیح ہے جی، محمد قربان یا محمد رمضان. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے مسئلے میں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. خود سے لے لی انہوں نے پریشانی، کسی نے کہہ دیا. پریشانی وہ بنتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ تیرا نام بڑا پرائی. اچھا یہ جو آپ کے گھر میں مشکلات آئی ہوئی ہیں نا، جو کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں، تیرے نام دی وجہ تو پھر کہہ دیں کہ قربانی. اچھا قربانی کا بکرا بننے والا ہے. نہیں جی نہیں، تو وہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، وگرنہ نام میں مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہے ایک اور. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر یعقوب رانا صاحب برے والا سے کال کریں. شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. سر میں آئی اسپیشلسٹ ہوں اور پیشنٹس کو آئی ڈراپس ہم ایڈوائز کرتے ہیں جی، اور مختلف اس کی ڈوز ہوتی ہے. بعض پیشنٹ کی بیماری کے لحاظ سے ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد آئی ڈراپس ان کو ایڈوائز کرتے ہیں جی. تو کچھ لوگ دوائی ڈالنے، قطرے ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے جی، اور کچھ لوگ جو ڈراپس روزہ باقاعدگی سے رکھنے والے وہ پھر ڈراپس نہیں ڈالتے، شام افطاری تک ان کی بیماری بڑھنے کا احتمال ہوتا ہے. تو میں تو ہر مریض کو ہر دفعہ بتاتا ہوں اور کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، آپ کا پیغام چونکہ کروڑوں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں نا کہ آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر رمضان شریف میں 2 یا 3 دفعہ یہ آپ مسئلہ بتا دیا کریں تاکہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے. جی. اور دوسرا ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس میں کچھ اپنا گولڈ دیا ہے زیور کے طور پہ اور کچھ اس کو سسرال کی طرف سے ملا ہے. تو اس کی ملکیت کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں، تو ہمارا داماد جو ہے وہ آلریڈی زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال میں سے. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اب زیور ہمیں ملا ہے وہ ہر رمضان کی 1 کو پہلے حساب لگا کے اپنا زکوٰۃ نکالتا تھا. تو اب کیا وہ جو زیور ان کی ملکیت میں آ گیا ہے وہ ابھی اس کی زکوٰۃ باقی مال کے ساتھ شامل کر لے یا جب اس کا پورا سال مکمل ہو جائے اس وقت ان پہ فرض زیور کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سر. پوچھنا تھا. بہت شکریہ. دونوں سوالات کے جوابات لیتے ہیں. بڑھیا فرمائیے. آئی ڈراپس ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آنکھوں میں آئی ڈراپس ضرورت کے وقت ڈالنا جائز ہے. جی. زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ اس کا اثر گلے میں جائے گا جی، تو وہ اس کو باہر پھینک دے، گلے کے نگلے نہیں.
میدے میں نہ جانے دیں، اس کو گلا صاف کر لیں اور بس آئی ڈراپس ڈالنا ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے اس میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ بالکل قائم ہے، بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور گولڈ جو ابھی ان کے پاس آیا تو اس کی زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد ہوگی، اگلے سال ہوگی۔ شادی کی 2 ماہ ہوئے ہیں، 3 ماہ ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے دسمبر میں کی ہوگی، تو ان کی زکوٰۃ دسمبر میں جا کر بنے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایڈوانس میں دینا چاہتے ہیں تو دے بھی سکتے ہیں، ایڈوانس میں دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سال گزرنے پر دیں تو یہی بہتر ہے، زکوٰۃ کوئی فرض ہی نہیں ہوئی ان پر۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ محمد عبداللہ صاحب آرے والا سے کال کر رہے ہیں جی، شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بولیے عبداللہ صاحب۔ نہیں، میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ جی محمد عبداللہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کتنا درمیانہ وقت ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، میں جواب دیتا ہوں۔ مفتی صاحب فرمائیے اس بارے میں۔ جو عام نمازیں ہیں نا، ظہر، عصر، عشاء، ان میں تو یہ وقفہ جو ہے تقریباً 15-20 منٹ کا ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو جو شخص کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے، پھر وضو کرے، تو یہ 10-15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا، وہ اذان اس نے سن لی، اب اس کے بعد قضاء حاجت کے لیے وہ جائے گا، تو اس میں بھی کچھ وقفہ، کچھ ٹائم لگتا ہے، تو وہ 15-20 منٹ یہ کافی ٹائم ہے۔ اور مغرب کی جو نماز ہے، چونکہ بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ابھی نماز کا وقت ہے، تو پہلے سے بندہ تیار رہے، تو پھر جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ یہ دے کے اس کے بعد جماعت کھڑی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد مدثر صاحب علی پور سے کال کر رہے ہیں۔ مدثر بھائی شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ملا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز ہو گئی، امام صاحب نے کروا دیا ہے، اس کے بعد 2-4 ساتھی آتی ہیں نمازی، وہ آ کے اپنی جماعت کروا سکتے ہیں؟ اس طرح اگر اپنی عادت بنا لیں کہ مطلب کبھی کبھار تو ہوگا، لیکن اگر مسلسل عشاء مغرب یا کسی بھی جماعت میں آئیں گے تو ٹھیک ہے، یعنی روٹین ہی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، جی روٹین۔ شکریہ کال کرنے کے لیے، میں جواب لیتا ہوں۔ بڑی صاحب روٹین بنا لی جائے گی؟ روٹین بعض دفعہ جان بوجھ کر عمدن لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر ان مساجد میں جو بازاروں کے قریب ہیں، وہ اصل جو بیسک جماعت ہے وہاں اس کے ٹائم پر بیٹھے رہتے ہیں، بعد میں اپنی کرا لیں گے، تو یہ رویہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ جو نماز ٹائم پر ہو رہی ہے باقاعدہ امام کی امامت میں، اس میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مسافر تھا ابھی پہنچا ہے، یا کوئی بندہ بیمار تھا وہ ابھی اٹھ کے بیچارہ مسجد میں پہنچا ہے، یا جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے اور پہنچا ہے، نہیں جماعت گزر گئی ہے، تو کوئی 2 بندے اور بھی آ گئے ہیں تو وہ جماعت کرا لیں۔ لیکن اس کو میں تو کہتا ہوں کہ روٹین ایسی کہ ایک جماعت کے بعد 4-4 5-5 جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ٹھیک، تو یہ توہین ہے پہلی جماعت کی، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو رکوع کرنے والے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو دوسری، تیسری، چوتھی کا ٹرینڈ ہے، اگرچہ بوقت ادھر جائز ہے، لیکن اس کو ہیلا بنانا، سست بیٹھا رہنا، اپنے کاروبار میں مشغول رہنا، دکانیں بند نہ کرنی اور بعد میں جا کے جماعت کرا لیں گے، تو یہ رویہ بالکل۔ اس کی مثال یہ بھی دیکھ لیں، ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ٹرانسمیشن کو ہم روک کے نماز جماعت کے ساتھ ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو یہ افضل ہے، اس طرح سے ہی کرنا چاہیے۔ بامر مجبوری کبھی ہو گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور کالر ہیں جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شازیہ صاحبہ خوشاب سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے بچے کا نام محمد مامون علی رکھا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا۔ مفتی صاحب یہ نام ٹھیک ہے؟ محمد معمور علی۔ معمور علی، ہاں جی۔ یعنی الفاظ کے ترجمے میں کوئی قباحت اور خرابی تو نہیں ہے۔ مأمور کہتے ہیں جس کو حکم دیا جائے، اور علی مأمور علی، تو یہ یا مضاف ہوگا یا مأمور علی موصوف صفت کے طور پر۔
آپ تو بذات خود تو اس کے اندر کوئی وہ خرابی نہیں ہے، لیکن یہ مفرد نام جو ہے نا، مفرد نام یعنی ایک ہی جو دفعہ بندہ پڑھتا ہے، یہ نام زیادہ بہتر ہے. مثلا سعد، جی ہاں سعد ہے، طلحہ، عمر، عبداللہ، یہ اس طرح کے نام، محمد کا جو نام ہے اس میں سے محمد اور علی علیحدہ علیحدہ، صرف علی رکھو یا صرف محمد رکھو، یہ بہت شاندار. ٹھیک ہے جی. سوال جواب اور کچھ چیزیں میں نے کمنٹس کے حوالے سے بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ایک بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجیے. ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری لائیو کال جو کہ اس وقت ہم ریسیو کر رہے ہیں اس پہ ہم سے بات کر لیجئے یا ہمارے اکاؤنٹ میں آپ ڈونیٹ کر دیجئے. مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات جوابات کا سلسلہ اور آپ کے کمنٹس یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. فہد بٹ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز پرے فار اس، میرے بچوں کو اللہ پاک دین کے لیے چن لے، دعا کروا دیں جی، خاص طور پہ ان کے لیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ہم سب کے بچوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، دیندار بنائے اور ان کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. آمین آمین. سیف خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ السلام علیکم نظامی صاحب. وعلیکم السلام سیف صاحب، اور دونوں مفتیان کرام کو رمضان مبارک ہو. جی خیر مبارک، جزاک اللہ. سوال یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عشاء کا وتر رہ جائے اور تہجد کے وقت ادا نہ ہو سکے تو وتر کیسے ادا کروں گا؟ سحری کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ عام طور پر سحری کے وقت دعا ہے یا نہیں؟ اس طرح کی چیز بھی وہ پوچھیں. آپ فرما دیجئے بھٹی صاحب. پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ وتر رہ جائے تو کیا کریں. جی اگر تہجد کے ٹائم پر بھی نہیں پڑھا جا سکا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس روز آپ کی تہجد وتر کی نماز رہ جاتی تھی آپ اشراق کے ٹائم پر پڑھتے تھے. جی لیکن پھر آپ اس کو طاق نہیں، جفت کر کے پڑھتے تھے. مثلا 3 وتر پڑھنے ہیں تو 4 پڑھے، اگر 5 وتر پڑھنے تھے تو 6 پڑھے، تو جفت کر کے تعداد کو تو پھر آپ ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ اگر وتر رہ جائے اور دوسرا عذر کی وجہ سے عشاء کا وتر رہ جائے اور دعا سحری کے وقت، سحری کے ٹائم کی دعا الحمدللہ، کھائیں پئیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. وہ تمام دعائیں جو کھانا کھانے کے بعد کی ہیں وہ سحری کی دعائیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد رمضان صاحب جھنگ سے کال کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی محمد رمضان صاحب کال کی شکریہ. کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا سوال یہ ہے کہ، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، پھر آپ ہم سے بات کریں، پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی. سو کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں محمد رمضان صاحب. جی سر، میرا سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آواز ابھی تک بند ہوئی ہے ٹی وی کی یا نہیں؟ لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی محمد رمضان صاحب. اگر آپ نے بند کر دیا ہے ٹی وی کا والیوم تو کویسچن کر لیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی فرمائیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایک میت کا جنازہ ہو چکا ہے تو کچھ لوگ نا قبرستان میں قبر کشائی کر رہے ہیں، کیا وہ دوبارہ جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، جس کا جنازہ پڑا گیا اس کی قبر کی تدفین ہو گئی ہے، اب پھر قبر کشائی کا کہہ رہے ہیں اس کے بعد؟ نہیں، قبر کی تدفین نہیں ہوئی، کچھ لوگ مطلب قبرستان میں ابھی اس کی قبر کھود رہے ہیں. اچھا جی، تو جو لوگ وہ رہ گئے ہیں وہ دوبارہ جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، جو رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، شکریہ کال کرنے کا. ابھی سوال کا جواب لے لیتے ہیں. ہاں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. جو لوگ
نہیں پہنچ سکے تھے جنازے میں، پہلے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو اب یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پر بھی جا کے نماز جنازہ باقاعدہ پڑھی ہے۔ ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، یا مرد تھا، دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے نہیں بتایا کہ رات کا وقت ہے تو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے تدفین کر دی، جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے یہی عذر پیش کیا کہ رات کا وقت اور تکلیف کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتا سکے۔ اس نے کہا دلونی علی قبرہ علی قبرہا، مجھے اس کی جو قبر ہے وہ بتا دو۔ پھر گئے اور قبر پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ یعنی پڑھا جا سکتا ہے وہاں جا کے بھی ضرورت رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام میری بہن، اور مفتی صاحب کو بھی سلام کر رہی ہیں۔ کہنی سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے زبان سے پڑھنا ضروری ہے یا ہلکی آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہلکی آواز نہ نکلے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہلکی آواز نہیں نکالنی، لیکن زبان کا حرکت کرنا ضروری ہے، زبان کا ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے جو ہم گم بالکل کچھ بھی نہیں، اس کو سوچنا کہتے ہیں، اس کو خیالات کہتے ہیں، یعنی نماز میں سوچ رہے ہیں آپ۔ نماز نہیں ہے یہ۔ تو نماز کے لیے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ اور تسبیحات رکوع سجدے میں کرنی ہے، تو اس کے لیے ہونٹ اور زبان کا ہلنا ضروری ہے۔ اب اونچی آواز سے جہری نماز میں پڑھیں گے، جیسے ہم فجر کی نماز میں، عشاء اور مغرب کی نماز میں قرات کرتے ہیں، یہ ہے جہری اونچی آواز سے، اور زور اور اثر میں ہم ایسا آواز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن پڑھنا اسی کو کہتے ہیں جب آپ کی زبان ہلے گی اور ہونٹ ہلے گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وقار حسین صاحب حافظ آباد سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ کیا سوال کرنے والے ہیں آپ؟ دیکھیے حال ہے، ٹھیک ہو، خیر خیریت ہے، صحت بھی ہے، ٹھیک ہے سر۔ میرا سوال ہے کہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے شام نو تراویحاں نہیں پڑھنیاں، کہ گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ ریپیٹڈلی دفعہ یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ جب روزہ رکھ رہے ہیں سبحان اللہ، تو یہ قیام اللیل جو تراویح ہے یہ کیوں نہ پڑھے؟ مختصر پڑھے لیکن ضرور پڑھے، اور اس کے اوپر جو اجر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ بہت عظیم ہے، اس کو مد نظر رکھے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ تو ہم تو اس بھائی کو یہی کہیں گے کہ آپ تراویح پڑھیں، اور ضرور بھی ضرور پڑھیں۔ باقی اگر کسی وجہ سے زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو انشاءاللہ روزہ تو مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، میرے دونوں مفتیان کرام سے ایک بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں سبق بھی مل جائے۔ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور بیل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بار بار نوک کرتے ہیں، تو بد تہذیبی ہے یہ؟ بد تہذیبی نہیں، یہ تو بد اور بھی کچھ کہنا اچھا چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا ہے وہ ہے کہ آپ جائیں، نوک کریں، اور اگر اندر سے آواز آ جائے کون، تو اپنا نام بتائیں جی، میں نہیں کرنا۔ اور اگر اندر سے آواز نہیں آتی، دوبارہ بیل دے دیں، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، بیل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے نہ ہو جائے۔ وہ بات لطیفے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بندہ غصے میں بھی آ سکتا ہے کہ یار کیا ہے۔ تو تیسری بار بھی اگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ پھر فرجیو، واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور شاندار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر 3 دفعہ نوک کرنے سے، بیل دینے سے اندر سے کوئی آپ سے رابطہ نہیں کر رہا، تو وہ مشغول ہوں گے، سوئے ہوں گے، گھر پہ نہیں ہوں گے، تو آپ واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دروازے کو پیٹنا شروع کر دیں، یا آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو سارے محلے کو اٹھا لیں، جمع کر لیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لائیو لنک پہ جو میں گزارش کیا کرتا ہوں، کنسرننگ اور ریلیونٹ بات کیا کریں، اور ایک ہی میسج کو 20 بار، یہ میں ابھی کم کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب اور مفتی صاحب، 20 بار نہیں، کئی مرتبہ بھیجیں گے تو وہ سپیم ہو جائے گا۔ میں آئی ڈیز کے نام ڈیلیبریٹلی نہیں لے رہا، اس طرح بری بات ہے، لیکن جب آپ اتنا ایک ہی کویسچن، ایک ہی بات، ایک ہی چیز کو 20 30 40، ابھی میں نے کاؤنٹ کیا 60 ٹائمز
اللہ کاپی پیسٹ کریں گے تو بلاک ہو جائے گا. سو یہ نہ کریں, ایک دفعہ آپ لکھیں تو جیسے کیو میں آپ کی باری آئے گی اس کو شامل کریں گے. یہ بے صبری کا بھی مظاہرہ ہے اور یہ نان سیریسنس کا بھی مظاہرہ ہے. تو ہم بڑی سیریس یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے ہی بیٹھے. سو کائنڈلی ڈونٹ ڈو دس. ہم ڈیفینیٹلی یہاں سے شامل, آپ دیکھیں کہ ابھی میرے پاس کالز ہے پیچھے, ٹھیک ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ابھی پروڈیوسر, میری ٹیم مجھے کہہ رہی ہے, لیکن میں یہاں سے بھی شامل کر رہا ہوں, آپ کو بھی یہاں پہ لائیو ہم لے رہے ہیں. سو دوسروں کا حق نہ ماریے. تحریری ایک بھی نہیں لیا تحریر, ہاں جی آپ یہاں ایک لیا ہے, صرف ایک لیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب کو شامل کرتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کیجیے. اور جو اپنے امتحانوں کے لیے پریشان ہیں, بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, تو دعا سے پہلے دعا کر لینی تھی نا, پڑھ لینا تھا, تھوڑا پڑھ لیتے, محنت کر لیتے, تو خالی یہ دعا کروانے سے وظیفے سے کام نہیں ہونا تھا. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, دعا بھی کریں گے, پھر بھی دعا کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں ہم. جی جی ٹھیک ہے. تو ایک کالر ہیں جو ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان صاحب خانیوال سے کال کر رہے ہیں, تھوڑا اونچا بولیے گا بھائی. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 2 منتھ پہلے. انا للہ. تو والدہ نماز تراویح اور دورہ قرآن کے لیے جا سکتی ہیں مدرسے میں؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کا. جواب دیتے ہیں مفتی صاحب, پلیز فرمائیے اس بارے میں. اس سوال کا جواب اگر بڑی صاحب دیتے, چلیں ٹھیک ہے جی, متفقہ رائے سے ہے, میں تو کہوں گا جو مرضی جواب دیں. دیکھیں, خواتین کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے جی, بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے صحن میں پڑھے گی تو نماز کا اجر تھوڑا کم ہے, اگر برآمدے میں پڑھے گی تو زیادہ, اور اگر اپنے بیڈ روم میں اندر جا کر نماز پڑھے گی تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو خاتون عدت میں ہے, اس کا خامد فوت ہو گیا ہے, وہ سوگ میں ہے, تو وہ اپنی نمازوں کا اہتمام اپنے گھر کے اندر ہی کرے اور وہ گھر سے باہر نہ جائے. جس طرح درس کے لیے کہہ رہے ہیں, ہاں دورہ قرآن زندگی رہے, اللہ تعالیٰ مزید زندگی دے, توفیق دے, تو رمضان کے بعد بھی بے شمار دورے ہوتے ہیں, اس میں شرکت کر لیں. ٹھیک ہے جی. طوبہ بٹ صاحبہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں, آن لائن بھی سن سکتے ہیں, گھر رہ کر بھی. ٹھیک ہے. طوبہ بٹ صاحبہ, آپ کا کوشچن ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے اور اس پہ ہم نے باقاعدہ تفصیلی بات کی ہے. سو ہم آگے چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک کالر ہیں جی, السلام علیکم. انم صاحبہ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. ٹی وی کا والیوم بند کریں بیٹا, میری بہن آپ جو بھی ہیں, آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ ہمیں سن پائیں اور آپ کا سوال شامل ہو سکے. جی ٹی وی چلو. جی جی ٹی وی, جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر لی آپ نے؟ جی وہ بس کرنے لگے, ٹی وی بند کر. جی میری بہن آپ فرمائیے. ہاں جی, میں نے یہ کہنا تھا کہ کاروبار کے لیے کوئی سبق بتا دیں, نفل بتا دیں, رمضان ہے, کیا پہلے اللہ پاک کاروبار چلا دے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی. مفتی صاحب کاروبار کے لیے دعا بتائیے. کاروبار کے لیے ایک تو نا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جیسے کہ شیخ اجمل صاحب نے پہلے بھی بتایا, اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں. استغفار اور اسی طرح درود شریف جو ہے نا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. پھر جو کاروبار شروع کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں بندہ سوچے, دیکھے کہ یہاں پر کاروبار کرنا درست ہے کہ درست نہیں ہے, فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جو اہل فن ہے ان سے مشورہ بھی کریں. پھر جب تجارت شروع ہو جائے اس میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے, اور اس میں غش اور دھوکہ اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کاروبار میں بہت برکت ڈالے. آمین آمین. کالر ہیں جی, السلام علیکم. محمد زاہد صاحب سرگودا سے کال کر رہے ہیں جی. شکریہ کال کرنے کا زاہد بھائی, فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی بھائی, آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی دونوں کو روزہ کی مبارک ہو. جی جزاک اللہ. تو میرا یہ سوال تھا جی, میری والدہ کو تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں. وہ نا تقریباً مہینے میں 2 قرآن پاک میں 1 قرآن پاک وہ مکمل کرتی تھی. جی ماشاءاللہ. تو اب وہ تقریباً 4 یا 5 ماہ ہو گئے وفات پائی کو. کیا اس کا جو روزوں کا ثواب ہے یہ میں اپنی والدہ کو پہنچا سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. شکریہ آپ نے کال کی. میں بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا جواب دیں اس کا. اللہ تعالیٰ ماں جی کی نیکیاں قبول فرمائے جی, اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو میرے بھائی, جو نیک اولاد نیکیاں کرتی ہے, آپ کو پارسل کرنے کی, بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود پہنچ جاتی ہیں نیکیاں.
نیک اولاد، نیک مومن والدین کی اولاد جب نیکیاں کماتی ہے، والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے، تو اللہ رب العزت جنت میں ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مہینے 2 قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کریں، ماشاءاللہ، ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے 1 دفعہ ختم کرنے کی کوشش کریں، نماز کی باقاعدگی کریں، پابندی کریں، روزے رکھیں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، 9:09 پہ حفظہ احمد ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں السلام علیکم، کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ پلیز بتا دیں۔ اور 9:18 پہ وہ لکھتے ہیں سر ہماری طرف بھی دھیان کر لیں۔ لے جی کر لیتے ہیں دھیان، بتائیں جی عورت جو ہے نا قبرستان اپنے اقارب کی قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جانا عورتوں کا اور پھر ایک میلے کی شکل میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ بندہ جائے تو قبرستان میں جانے کی جو حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آخرت کی یاد آتی ہے بندے کو۔ یہ زیارت القبور جو ہے تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے، تو اس نیت سے مرد جائے عورت جائے جائز ہے، لیکن عورتوں کا جو کثرت کے ساتھ جانا ہے یہ ممنوع ہے۔ اس کے اوپر زوارات القبور حدیث میں آیا ہے کہ ان پر لعنت ہے جو کثرت کے ساتھ آتی جاتی ہیں، تو ان پہ نہیں، کبھی کبھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، مسٹر طیب آئی ڈی ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سب کی کال مل جاتی ہے، میری کیوں نہیں ملتی؟ میں ڈیلی کال کرتی ہوں۔ اب آئی ڈی کریں جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارے محسن ہیں، یہ آئی ڈی ہماری بہن ہے، والدہ ہیں، جو کہ مسٹر طیب کے نام سے ہمیں ڈونیٹ بھی کر چکے ہیں 50,000 روپیز، اور ہمیں بھیج چکے ہیں ماشاءاللہ، صبح وطن میں انہیں ہمیں باقاعدہ کیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اتنی کالز آ رہی ہیں اور آپ کی کال نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے۔ سیکنڈلی کوئی ایسا نمبر یہاں مینشن کر دیں جو کسی میل کا ہو، کسی بچے کا ہو، میں ٹیم کو کہتا ہوں آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، تاکہ آپ کی یہ والی بات بھی ہم کمپلیٹ کر دیں کہ بات نہیں ہو پا رہی، اگر آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے۔ ادروائز کیوں لمبی ہے، بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو شاید نہیں مل پاتا۔ اچھا جی، کنیکٹ نہیں ہو پاتا، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے دھیان دے دیا جی ویسے حافظ احمد صاحب والی کویسچن پہ، تو آگے بڑھتے ہیں۔ باسط محمود لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پیغام ٹیلی ویژن کو، ٹی وی کو ڈھیروں کامیابی دے اور دین کا کام کرتے رہیں، آمین۔ سر میرا سوال ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، انگوٹھی کے اندر اگر نگینے کے طور پر کوئی چیز لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ غصہ کیا ہوئے حافظ احمد صاحب نے اور کہتے کتنی بار سوال کیا لیکن آپ کال ہی سنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ کریں سوال۔ اب تو سوال کر لیے جی، آگے ٹھیک ہے جی۔ کالر ہیں ایک اور، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو بکر صاحب جڑا والا سے کال کرے، شکریہ کال کرنے کا بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی عبد الولی خان صاحب سے سوال ہے کہ جو رمضان میں ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبد الولی خان صاحب آپ نے بتانا ہے اس پر۔ یہ نا رمضان میں خرچ ہو یا دیگر مہینوں میں خرچ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا بدلہ دیتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جی، اور وہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ملک یعنی 2 فرشتے ہر صبح نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو انفاق کرتا ہے، جو خرچ کرتا ہے، اس کو عوض عطا فرما، اس کا بدلہ دے، اور جو امساک کرتا ہے، ان حقوق واجبہ کو نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کسی فقیر وغیرہ کو جو مسکین ہے ضروری حق ان کا نہیں ادا کرتا، تو ان کو کیا کر دے، آتے ممسکن تلفا، اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے اور ضرور دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، لکھتے ہیں میری ماما کے لیے دعا کر دیں، اور ان کا معدہ خراب رہتا ہے اور نیند بھی مشکل سے آتی ہے، دعا کر دیں پلیز بھٹی صاحب۔ اللہ تعالیٰ جن کو صحت اور تندرستی سے نوازے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جی رفیق بات کر رہا ہوں۔ رفیق احمد صاحب جام پور سے کال کرنے کے لیے شکریہ، کیا سوال ہے آپ کا سر؟
मेरा सवाल है जनाब, मेरी शादी को तो तकरीबन 35-40 साल हो गए, माशाल्लाह, बच्चे भी हुए हैं तकरीबन 6-7। जी। मैंने 25-26 साल मदीना मुनव्वरा में भी गुजारे हैं, माशाल्लाह, और मस्जिद नबवी में मैंने काम किया है मिस्त्री का, यानी राज का काम, माशाल्लाह, जो आपने किया वो भी किया, और बच्चों को बीवी को हर चीज की सहूलत दी। तकरीबन 8-9 साल मैंने मदीने में भी रखा उनको। जी माशाल्लाह। और बहुत बदतमीजी करती थी। आखिर में वहां से सऊदी भी छोड़ के आ गए हम लोग, तो यहाँ आकर उसने तलाक मांग ली, तो और मैंने 3 तलाकें दे दी। अच्छा। अब इसके लिए दीजिए। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तलाक दे दी तो? तलाक तो दे दी थी, अब बच्चे भी हैं उनके पास, बच्चे भी मेरे पास नहीं आते। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं अब? इसी का जवाब पूछ रहा हूँ। आपको समझ लगी? अच्छा चलें, ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। इन्होंने अपना दर्द दिल सुनाया। हाँ जी। कि बीवी जो थी वो इताअत गुजार नहीं थी, तंग करती थी। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए, और जो कम अज़ कम जो बच्चे हैं और इनकी औलाद है वो इनके साथ हुस्न सलूक पर आमादा हो जाए और इनके साथ हुस्न सलूक करें। जी ठीक है, आमीन। कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बान अली साहब लिया से कॉल कर रहे हैं, शुक्रिया कॉल करने का। क्या सवाल है आपका? सवाल मुफ्ती साहब से है कि जो दुआएं हम अपने लिए सुन्नत दुआएं करते हैं अरबी में, या उनके अगर उन्हीं को अगर अपनी औलाद के लिए करना है, रिश्तेदारों के लिए करना है, तो बंदा ये बात कर सकता है रब्बिल आलमीन, ये जो दुआएं मैंने अरबी में अपनी तरफ से की हैं, ये दुआएं जो हैं मैं अपने औलाद की तरफ से और अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों की तरफ से भी करता हूँ। जी ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए भट्ट साहब। ऐसे बड़ा अच्छा जज्बा है जी। हाँ जी, बड़ा अच्छा जज्बा है कि जो अपने लिए मांगा है वो अपने रिज़ो कारब के लिए मांग रहे हैं। तो आप इतना ही कह देना कि या इलाहुल आलमीन, जो मैंने अपने लिए मांगा वो सब मुसलमानों को अता फरमा, जी, मेरे रिज़ो कारब को भी वो नेमतें अता फरमा दे, मेरे बहन भाइयों को भी अता फरमा दे। तो ये तो बहुत अच्छी दुआ है। जब आप किसी दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। ठीक है, वाला का बेमिसल। वो फिर क्या कहते हैं, गायबाना जो दुआ बंदा अपने मोमिन भाई के लिए करता है, चाहे वो औलाद हो चाहे दीगर लोग हों, तो वो फरिश्ता इनके लिए दुआ मांगता है। वाला का बेमिसल, तेरे लिए भी इसी के मिसल दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी उसी तरह से उनको भी मिलता है। जो दुआ आप दूसरों के लिए कर रहे हैं अल्लाह आपको भी वही अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, जितने भी सवालात हम शामिल कर सकते थे लाइव लिंक से, हमारी जो कॉल्स आ रही हैं अभी भी आ रही हैं, तो हमारा टाइम अब ख़त्म हो गया है ट्रांसमिशन के हवाले से। और आप जब कॉल करें तो टीवी की आवाज़ वॉल्यूम बंद कर लिया करें, एक वक्त में एक सवाल कर लिया करें। जब आप यूट्यूब के लाइव लिंक पर लिखें तो आप तहज़ीब का हाथ और सब्र का दामन मत छोड़ें, क्योंकि एक लंबी लिस्ट यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, और उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस भी हो रही होती हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, किसी की दिल आज़ारी ना हो, ऐसी कोई बात यहाँ पे भी ना लिखा करें, क्योंकि ये ऑडियंस है यहाँ पे भी, लाइव लिंक पे भी, तो सब इसको भी पढ़ते हैं। सो ये छोटी छोटी गुजारिशात हैं, आप ही के भले के लिए हैं, हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अभी माशाल्लाह और 30 दिन हम यहाँ पे हैं, 29 डेज़ 28 डेज़ जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे आपके लिए। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे साथ मौजूद रहे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आप तशरीफ़ लाते हैं, हम सीखते हैं आपसे। और हमारे साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब हमारी वो शख्सियत जो हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं, हमारे मुस्तकिल मेहमान शख्सियत हैं, इनसे भी बैठ के हम बड़ा कुछ सीखते हैं। सर आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। आज वो पानी जो राज वाला था वो आपने हमें नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह वो पिएंगे हम बाद में। बारकल्लाह जी। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं इससे पहले कि ट्रांसमिशन का अख्ताम करूँ, आपसे गुजारिश ये है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के लिए पैगाम टेलीविज़न को चुनिए, सपोर्ट कीजिए, हमें लिख भेजिए, हमारे अकाउंट में डोनेशन भेज दीजिए, या हमें लाइव कॉल करके, जिस तरह हम रात गए 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शायद आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाए, हम मौजूद रहते हैं। आप ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जब भी दुआ करें, पैगाम टेलीविज़न को, हमारी टीम को ज़रूर याद रखें। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेटना
برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان یہ مہینہ عالیشان ہے یہ رحمتوں کا جہاں ہے خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب تو ہمارے ساتھ شروع سے ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اب ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، مفتی عبدالولی خان صاحب اسلامک اسکالر ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سر ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے، لائیو کالز بھی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اب رہتے وقت کے ساتھ اکٹھے رہیں گے، اور جب تک ٹرانسمیشن اختتام ہوگی تو انشاءاللہ آپ ساتھ شامل رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں جی، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کیا جا رہا ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ اچھا کالر آ گئے، لیں جی پہلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ندا صاحبہ برے والا سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ پہلے تو آپ کو رمضان کی ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہن۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو جی، جزاک اللہ۔ اور صاحب کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی کے ساتھ نوازے، آمین آمین۔ رمضان کے روزے قبول کرے، اور بہت اچھا کام جو ہے آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول کرے، آمین آمین۔ میرا کوئی سوال ہے کہ نماز تراویح میں جب وتر پڑھا دیا جاتا ہے ساتھ، تو ایک تو یہ کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت مانگتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھانے چاہیے یا ہاتھ بندے رہنے چاہیے؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم جی پوچھیے۔ اور سحری میں جب اٹھ کے نفل ادا کرتی ہیں تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ وتر پڑھیں گی، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ وتر پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ بہن کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، شکریہ دعاؤں کا۔ بڑی صاحب فرمائیے جی۔ چلے آپ سے عبدالولی خان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں، بسم اللہ تو کریں۔ چلے فرمائیے۔ ہماری اس بہن نے، اس بیٹی نے پوچھا، ایک تو نماز تراویح کے متعلق، جی، اور دوسری بات بھی اسی کی طرح کہ وتر ہم جب نفل پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو یہ وتر میں ہاتھ اٹھانا اس طرح، اس کی کوئی صحیح مرفوع حدیث تو آئی نہیں ہے، صحابہ کا کوئی عمل ملتا ہے، لہذا ہم اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تب بھی گنجائش ہے، اور اگر ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس کی افضلیت ہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ وتر پڑھنے کے بعد پھر بندہ نوافل پڑھتا ہے تو پھر وتر پڑھے گا نہیں، لا وتران فی لیلۃ، اس طرح کی ایک حدیث مبارک ہے کہ دو وتر ایک رات میں نہیں ہوتے۔ جب ایک دفعہ آپ نے وتر پڑھ لیا ہے تو اس کو توڑنا بھی نہیں ہے، بس وہ وتر قائم ہے۔ آپ نوافل مطلقہ پڑھ رہے ہیں، مطلق نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وتر پڑھنا اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ شاہد صاحب جلال پور سے کال کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد صاحب شکریہ کال کرنے کا، سوال بتائیے کیا ہے آپ کا؟ جی جلال پور جٹا سے سوال کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے، پہلے تو سب کو رمضان مبارک، پوری ٹیم کو بھی اور اجمل بھٹی صاحب کو بھی اور سب کو۔ جی جزاک اللہ خیر، آپ کو بھی بہت مبارک۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے مسجد میں اور رکوع جاتے ہیں تو ہاتھ آگے نکال لیتے ہیں، تو یہ ذرا پوچھنا ہے کہ کیا جائز ہے ایسا بیٹھ کے پڑھنا کرسی پہ؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر
بتائیے اس بارے میں بھٹی صاحب. جی ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ آپ اپنے ادھر ہی رکھنے گے، گھٹنوں کے اوپر یا ران کے اوپر، اور آپ سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کریں گے. مثلا رکوع یہ ہے اور سجدے کے وقت سر کو مزید گہرا جھکا کے سجدہ کریں گے. تو یہ ہاتھ کو ایسے آگے کرنا یہ درست نہیں ہے. یا کوئی چیئر ایسی ہیں جن کے سامنے سجدے کے لیے بھی ایک سلیٹ لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. تو کرسی کے اوپر نماز ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایسا کوئی بیمار آدمی جو نیچے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ کرسی پر بیٹھے. اور جس بندے کو تھوڑی بہت تکلیف ہے، بخار ہلکا پھلکا، اور وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع بھی کر سکتا ہے، آسانی سے سجدہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ بامر مجبوری ہے کہ معذور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، وہ نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو وہ کرسی پر بیٹھے. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے رواج چل پڑا ہے، مساجد کے اندر کرسیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں، اور ہر نوجوان بھی دیکھو دیکھی ایک دوسرے کو، یار بس گھٹنوں کو تھوڑی درد تھی، یار کمر میں تھوڑا سا درد تھا، وہ بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو جو بندہ موقعتاً معذور ہو، بیمار ہو، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ کرسی پر بیٹھے، اور ہر دوسرے بندے کو کرسی کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شعیب صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. شعیب صاحب شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال تو ہے، مگر سوال سے پہلے میں پیغام ٹی وی کو مبارکباد دوں گا رمضان مبارک کی. جی جزاک اللہ خیر. اور بھٹی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میری والدہ، یہ جب بھی میں گھر میں آتا ہوں پیغام ٹی وی ہی لگا ہوتا ہے میرے گھر میں جب بھی آئیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بلکہ ہم پڑوسیوں کو ارد گرد پیغام دیتے ہیں کہ پیغام ٹی وی ہی لگایا کریں. یعنی پیغام کا پیغام دے دیتے ہیں آپ؟ پیغام کا پیغام دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کا جب ٹائم ہوتا ہے رات کو، تو ہم اپنی زبان میں اللہ سے رکوع میں سجدے میں مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے عربی کے علاوہ؟ عربی کے علاوہ. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، اور اس کا جواب مفتی عبدالولی خان صاحب دیں گے. کہیں اختلاف نہ ہو جائے شیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب. چلیے جہاں پہ ہوگا ہم وہاں پہ گفتگو کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بتائیے پلیز. جو ہے افضل اور متفق علیہ جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اس زبان میں مانگے جو قرآن کی زبان ہے، جو حدیث کی زبان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور یہ زبان سیکھنا بھی کوئی مشکل نہیں. پھر وہ جو دعائیں ہیں آپ کی حاجات کے لیے، وہ دعائیں بھی عربی زبان کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بیان فرمائی ہیں، جامع ترین دعائیں ہیں. تو ان دعاؤں کو اختیار کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے اور اس کو عربی کے یہ الفاظ یاد نہیں، یا کوئی مشکل ہے، کوئی ایسی خاص دعا ہے جس کی عربی بنانا اس کو آتا ہی نہیں، تو پھر ہم جو ہے نا اس کے لیے یہ گنجائش بتاتے ہیں. اہل علم نے اس بارے میں یہ بتایا ہے کہ نوافل میں، یہ تہجد بھی نوافل ہی ہے، نوافل میں بندہ اپنی زبان میں اگر دعا مانگے، پنجابی میں مانگے، کسی اور کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، فلاں کام کر دے، تو اس میں یعنی گنجائش ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالحمید صاحب اباڑو سندھ سے کال کیا. شکریہ اتنی دور سے کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ بھیا میرا سوال یہ ہے مفتیان صاحب سے کہ فجر کی سنت کی اہمیت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. جی. تو ہمارے یہاں کچھ ساتھی جب آتے ہیں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے اپنے پیشمام سے بھی عرض کی ہے، ساتھیوں کو بھی عرض کی ہے کہ یار سنتیں آپ فی الحال چھوڑ دیں، فرض میں شامل ہو جائیں. جی ٹھیک ہے، فرض پورے ہو جائیں پھر بعد میں سنت پڑھ لیجئے گا. ہم سنت کے چکر میں ایک رکعت ہماری کبھی کبھی تو 2 رکعتیں ہی نکل جاتی ہیں، ہم سنت پڑھتے رہتے ہیں. کیا سنت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے فجر والی کی کہ ہم فرض چھوڑ کر سنت پہلے پڑھیں؟ جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بھٹی صاحب ہم پہلے ایڈریس کر چکے ہیں کافی مرتبہ یہ بات، لیکن پھر بھی فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ التی اقیمت.
کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر دوسری کوئی نماز آپ شروع نہیں کر سکتے سوائے اس نماز کے جو ابھی فرض کھڑی ہوئی ہے. تو جب فرض نماز فجر کی کھڑی ہو جائے تو آپ سنتے شروع ہی نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کو پھر کب پڑھیں؟ اس کو آپ فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی. اور اشراق کے ٹائم پر جب سورج کچھ بلند ہو جائے تو جب اشراق کے نفل پڑھیں گے تو اس وقت آپ سنتے بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی حسن بخش بات کر رہا ہوں بورے والا سے. حسن بخش صاحب بورے والا سے کال کرنے کے لیے بہت شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں رمضان شریف کی کہ تمام لوگوں کو سحری اور افطاری کی مبارک سر. جی خیر مبارک, جزاک اللہ. جی فرمائیے فرمائیے. سر یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نماز تراویح ہے سر, جی سر اگر یہ پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھی جاتی تو کیا روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سر, اس بارے میں پوچھنا تھا. جی بالکل, ابھی جواب لیتے ہیں اس کے بارے میں. مفتی عبدالولی خان صاحب جواب دیں گے. شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے. ہاں جی, یہ دو عمل ہیں. جی روزہ ایک عمل ہے اور فرض ہے, واجب ہے, اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. جی. اور یہ جو تراویح ہے جس کو ہم تہجد کہتے ہیں, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ پڑھنے سے روزہ بھی نہیں ہوتا. نہیں, روزہ ہو جاتا ہے, لیکن روزے کے اندر جو نکھار آتا ہے اور بندے کے اپنے اعمال میں جو نکھار آتا ہے, اور پھر اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس پر وعدہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ وعدہ دیا ہے, وہ وعدہ بڑا شاندار ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی تراویح کے پڑھنے سے, اسی قیام اللیل کے کرنے سے. تو یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, پڑھنا چاہیے. لیکن روزہ ایک الگ عمل ہے اور یہ الگ عمل ہے. اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھے, کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکے, بیمار ہے, سفر میں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے, تھکاوٹ زیادہ ہے, آپ نہیں پڑھ سکے, تو آپ کا روزہ مکمل ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لکھتے ہیں احمد خالد. السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. میری ماما کا ایک کویسچن ہے کہ ماما تہجد میں وتر پڑھتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اب کب پڑھیں, تراویح کے بعد یا تہجد کے بعد؟ ہاں جی, تو تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے نا. جی. اگر ان کی والدہ محترمہ رات کو مسجد میں یا عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھ لیتی ہیں تو یہ وہی تہجد ہی ہے, تو اس کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیں, یا وطروں کو مؤخر کر دیں, کچھ نفل عشاء کے بعد پڑھ لیں, کچھ نفل اٹھ کر پڑھ لیں. اور اگر وہ مکمل 8 نفل پڑھ لیتی ہیں عشاء کے بعد, وطر چھوڑ دیا, اور صبح اٹھ کر پھر 2-4 نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے, وقت بھی ہو تو پڑھ بھی سکتی ہیں. جی. اینڈ پر جا کر وطر پڑھیں اور وطر پڑھ کے نماز ختم کر دیں. ٹھیک ہے. قاسم حسنین صاحب ہمیں لکھتے ہیں, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا وطر کو جنت سے پڑھنا؟ اب یہ میرا خیال ہے لکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے, لکھا کچھ اور گیا ہے, وہ ہم باقی پڑھ لیتے ہیں, اس میں لگ جاتی ہے. لازمی ہے کیا ہم تہجد کے وقت وطر ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تہجد کا کچھ کہہ رہے ہیں, تہجد کے وقت وہی سوال ہے جو پہلے ہوا, وہ جو پہلے ہوا ہے تقریباً وہی ہے. ٹھیک ہے جی. سلمہ خان لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں کہ جس شخص کے پاس خود 7.5 تولے سونا ہو لیکن خرچ کرنے کو کچھ نہ ہو تو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں, کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک انٹرنیشنل کال ہے, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جاپان سے عدنان صاحب. جی السلام علیکم عدنان صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک ہو. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر مبارک. بہت شکریہ اتنی دور سے کال کر رہے ہیں. فرمائیے عدنان بھائی. جی ابھی یہاں پہ آپ کی ریل چل رہی تھی جس پہ مینشن تھا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے جی جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. اچھا. لیکن ایسا ہے کہ میں تو جیسے رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور ایک ہی دفعہ پورے مہینے کی نیت کرتا ہوں جی, اور پھر نیت نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آیا روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کی اس بات کا, اس کوئری کا جواب لے لیتے ہیں. شکریہ, آل دا وے کالنگ فرام جاپان. بہت شکریہ جی, ابھی جواب لیتے ہیں. بڑی صاحب فرمائیے اس بارے میں. ابھی ہم نے کل ہی بات کی ہے اس کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ, جی,
جو فرضی روزے کی خاص طور پر آپ نے تاکید کی کہ جو رات کو نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے. جی. تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نیت کی ہوئی ہے جی کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، تو نیت دل کا فعل ہے، تو دل کے اندر ارادہ موجود ہے، رات کو تراویحیں بھی پڑھی ہیں تو الحمدللہ سحری کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، تو وہ ارادہ موجود ہے، نیت موجود ہے، الفاظ میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ بھائی صاحب کا میرا خیال ہے کہ شاید ان کو جو شک ہے نا وہ ہے کہ الفاظ میں نے نہیں کی. جی. تو الفاظ میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب دل کے اندر ارادہ موجود ہے اور مصمم ارادہ ہے، سحری آگے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ارادہ ہے، نیت ہے، بالکل ٹھیک ہے روزہ، اور روزے کی نیت رات کو ہی ہو چکی ہے. جی. جیسے کہتے ہیں کہ میں تو چاند دیکھتے ساتھ ہی نیت کر سب لیتا روزوں ہوں. کی کٹھی کر لی تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کوشچن یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ جس شخص کے پاس خود 7.5 تولے سونا ہو لیکن خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، کیا ایسا شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. نہیں دی جا سکتی. نہیں دی جا سکتی کیونکہ 7.5 تولے کا یہ نصاب ہے. جی. 7.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس پر لازم ہے کہ یہ زکوٰۃ دی. اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو اسی کو فروخت کرے، یہ آدھا تولہ فروخت کرے، اور پھر جو حساب کے مطابق اس پر زکوٰۃ آتی ہے وہ ادا کرے. آدھا تولہ نہ فروخت کرے، اسی میں سے سونا ہی دے دے. سونا ہی دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. سونے کی زکوٰۃ سونے میں دے دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ غریب آدمی نہیں ہے. اچھا پہلی بات تو یہ 7 تولے سونے کا مطلب کیا ہے؟ جی آج کل تو 3 لاکھ تو ویسے ہی ہو گیا. 20-22 لاکھ کی ملکیت والا غریب شمار ہوگا؟ نہیں، وہ امیر آدمی ہے. اس کو سونے میں سے زکوٰۃ دے دے، یا جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ سونا بیچے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. چل ٹھیک ہے جی. آگے عرفات شاہ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین. اللہ رب العزت شیخ محترم اجمل بھٹی صاحب کے علم میں مزید برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین. جی آگے لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری حمد پڑھی ہے حافظ صاحب نے. جی وہ بہت پیاری پڑھی ماشاءاللہ، وہ جا چکے ہیں ابھی. اور نرگی صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ جی. کالر ہیں جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. رخشندہ شاہین صاحبہ برے والا سے کال کری ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیے. سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ ہمارے یہاں ڈیرہ ہے، وہاں پہ ہم اپنے ہی گھر ہیں. جی. تو عید نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہاں پہ مرد نماز پڑھتے ہیں عید کی، جی تو کیا اس کے پیچھے عورتیں ہم نماز پڑھ سکتی ہیں عید کی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے اس بارے میں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے. وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید کے دن تمام خواتین نکلیں، چاہے وہ حیض والیاں کیوں نہ ہوں اور نہایت پردہ کیوں نہ ہوں، وہ بھی جائیں اور عید کی نماز میں شامل ہو جائیں. اور جن پر نماز نہیں ہے وہ خواتین مسلمانوں کی اس اجتماع میں شریک ہو جائیں، دعاؤں میں شریک ہو جائیں. تو یہ جب مرد نماز پڑھ رہے ہیں عید کی نماز اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اور مردوں کا نماز پڑھنا درست ہے، تو خواتین کا ان کے ساتھ ہو کے نماز عید پڑھنا بالکل درست ہے، اور ان کو جانا چاہیے. حتیٰ کہ وہ جو عذر والی عورتیں ہیں وہ بھی جائیں، ایک جانب بیٹھیں اور وہ وعظ و نصیحت اور دعا ذکر و اذکار میں وہ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں ایک اور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ صاحبہ شیخو پورہ سے کال کی، شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. اجمل بھٹی سے ہمارا پیغام ہے کہ ہمارا چاولوں کا کاروبار تھا تے فراڈ ہو گیا. اوہو اچھا. تے او قاضی صاحب انہوں نے کہنا کہ اجمل بھٹی کو کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں دعا بھی خصوصی جی کر دے، جنہوں کا ہم نے دینے ہیں پیسے، جنہوں سے منجی خریدی تھی وہ بہت تنگ کر رہے ہیں. ہم اتنے پریشان ہیں، بچے بھی بڑے پریشان ہیں، میرے میاں بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارا یہی کاروبار تھا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے بہن. میں ابھی کہتا ہوں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب سے کہ وہ کچھ پڑھنے کے لیے خاص طور پہ بتائیں. آپ کی کال کرنے کا شکریہ.
सर फरमाइए। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। जी। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और पूरे घर वाले 5 वक़्त की नमाज का अहतमाम करें। जी। अल्लाह की रहमतें आएंगी जब आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे। अभी रमज़ान है, रोज़ा रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से इल्तिजाएँ करें। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वकास शेख लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिखते हैं नक़द रकम कितनी हो तो ज़कात बनती है? मेरा नाम वकास है, मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है और 2 लाख रुपया नक़द है, इस पर कितनी ज़कात बनती है? जी जी। ये जो निसाब है ना शरीयत में जिनको मेयार करार दिया गया है, सोना वो भी निसाब है और इसी तरह चांदी भी निसाब है। जी। चांदी का जो निसाब है वो 52 तोले 52.5 तोले है, 595 ग्राम चांदी बनता है। और इसी तरह जो सोना है उसके हैं ये 7.5 तोले 85 ग्राम। अब जो है मेयार किसको बनाएंगे तो फ़ुक़हा किराम जो है वो ये बताते हैं कि हम बुनियाद बनाएंगे चांदी को, क्योंकि इसमें फ़ुक़रा का भी फ़ायदा है और इस बंदे का ज़कात देने वाले का भी फ़ायदा है कि उसकी ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर फ़ारिग हो जाती है, कोई शक व शुबा नहीं रहता। लिहाजा 52 तोले 52.5 तोले जो आजकल उसकी कीमत बनती है, बंदा पूछे 4-5 दिन पहले हमने उसका पता किया था तो 3400 रुपये फ़ी तोला था। तो इस सब को मिला के तकरीबन 1,85,000 कम व बेश ये पैसे बनते हैं। तो जिस बंदे के पास इतने पैसे हों वो साहिब निसाब है और वो ज़कात देगा। इस भाई के पास जो 2 लाख रुपए हैं तो वो 5,000 रुपये ज़कात अदा करेगा जब इन 2 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुका हो। तो अब इसको चाहिए कि 5,000 रुपये दे दे, यानी फ़ी लाख 2,500 रुपये। ठीक है। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब गुजरात से कॉल कर रहे हैं, शुक्रिया कॉल करने का। भाई फरमाइए। जी सर, आपको सबको पहले मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। सर मेरा आपसे और मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि बंदा सुबह उठता है शहरी टाइम, तो खाना खाने से अगर रोज़े का टाइम बंद हो गया तो रोज़े के टाइम बंद होने से लेकर अजान होने के दरमियान जो टाइम होता है उसके दरमियान खाना खाने से रोज़ा होगा बंदे का? जी ठीक है, मैं अभी जवाब देता हूँ, शुक्रिया। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई फरमाते हैं कि अगर बंदा खाना खा रहा और अजान शुरू हो गई है तो वो जो चंद लुकमे उसके हाथ में हैं वो ले ले, अपनी हाजत उस चंद लुकमों के साथ पूरी कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि अजान ख़त्म हो गई तो मेरी अभी चाय रहती है, मैंने तो अभी दही खाना था, मैंने तो अभी दूध पीना था, ये नहीं है। जो चंद लुकमे वो खा रहा है वो अजान के दौरान फटाफट ख़त्म करके तो अपनी सारी मुकम्मल कर ले। ठीक, इतनी सी इजाज़त उसको है। ठीक है। ले जी, इसके साथ ही मुझे एक ब्रेक भी लेनी है और ब्रेक से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं, ख़ास तौर पे ज़हन में रखिए कि आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं, जिसका लाइव कॉल इस पे हमारी बात हो रही है। इसके अलावा हमारा अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। आप वहाँ भी डायरेक्ट अपनी डोनेशन भेज सकते हैं, अपनी ना सिर्फ डोनेशन बल्कि ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात सब आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन में भेज सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट लो बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं और गुजारिश है कि मीडिया के जदीद ज़राए से दावत दीन के नेटवर्क को मज़ीद वसअत देने के लिए आप अपने ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात, डोनेशन, ताउन, इन सब के लिए पैगाम टेलीविज़न के साथ रब्ता कर सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न को डोनेट कर सकते हैं और
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائیو کال کر کے اس میں شامل ہو جائیں تو جس طرح ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے. جیسے سوالات کے جوابات کے لیے آپ ڈائل کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تعاون کرنے کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، یا ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو اس وقت ٹی وی اسکرین پہ ڈسپلے میں ہے آپ ڈائریکٹ ان میں بھیج سکتے ہیں. سوالات جوابات کا سلسلہ پھر دوبارہ سے لے کے چلتے ہیں. کچھ کمنٹس ہیں. طیب ملک لکھتے ہیں سیالکوٹ سے، وہ لکھتے ہیں کہ جی بھٹی صاحب اور آپ ماشاءاللہ آج بہت پیارے لگ رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. عبد الولی خان صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے ہم. سر آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. طیب ملک صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ جوڑی بڑی پیاری لگ رہی ہے. علیہ جی تھینک یو ویری مچ. جی حماد مغل صاحب لکھتے ہیں کہ سر آپ سے پوچھنا تھا کہ جن لوگوں کا گھر اپنا ہوتا ہے ایک کروڑ تک کا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، ڈائریکٹ سیدھا یہ جواب ہے. اب میں آگے چلا جاتا ہوں. کیونکہ جو مکان ہے، دکان ہے، رہائشی مکان، یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. وہ تجارت کے لیے جو بندہ مکان بناتا ہے اور فروخت کرتا ہے وہ مال تجارت کے حکم میں ہو کے ان پہ زکوٰۃ ہے. یہ جو رہائشی مکان ہے چاہے 2 کروڑ کا بھی ہو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس سے مہنگا بھی ہو. چاہے اس سے مہنگا بھی ہو. تو بھٹی صاحب نے تو لمیٹی ختم کر دی ڈائریکٹ ہی. میں نے گریجولی بڑھانا تو بھٹی صاحب نے کہا بس ٹائم لمبا کر دیں گے آپ. چلیں ٹھیک ہے بھٹی صاحب. قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب تراویح کی اہمیت اور اجر پر وضاحت کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے لیے تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تراویح ضروری نہیں ہے، جی اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. جی ایک تو ان کا مطلب وہی جو ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ روزے کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ بالکل روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. جی اگر تو یہ مطلب ہے کہ روزہ بھائی لاگ تلاگ عبادت ہے، روزہ ہو جاتا ہے، پھر تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پیچھے حقارت ہو کہ یار یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سی ضرورت ہے، پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ سوچ بہت خطرناک ہے. ٹھیک، یہ بہت نقصان دہ سوچ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر سمجھنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، جی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، وہ الگ تھلگ بات ہے. لیکن اس کو حقیر سمجھتے ہوئے چھوڑنا، یار یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، تو یہ تو ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے. ٹھیک ہے احتیاط کریں جی، اہمیت ہے اس کی ہر طرح سے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ عبدالسلام صاحب وکاڑا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ عبدالسلام صاحب، شکریہ آپ نے کال کی. آپ کی ٹیم کو ہماری طرف سے رمضان مبارک ہو سر. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر مبارک. فرمائیے سر. جی یہ جو فطرانہ ہوتا ہے فی کا کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آج کے لحاظ سے. جی ٹھیک ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. دیکھیں نا کتنا خوبصورت ٹو دی پوائنٹ اور فوری سوال آ گیا، اس کا فوری جواب بھی آ جائے گا. ہاں جی سر فرمائیے. تو یہ جو فطرانہ ہے نا، اصل میں یہ تو یہ جو غذائی مواد ہیں ان میں ہوتا ہے تو 1 سا جو ہے نا، فی کا 1 سا کھجور ہے، 1 سا گندم ہے، یا 1 سا جو چاول اور اس طرح کی کشمش وغیرہ، ان چیزوں میں سے آپ نے 1 سا دینا ہے. یہ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ جو تحقیقی قول ہے اور احتیاط پر مبنی ہے وہ قول یہ ہے کہ آپ اس کو 2.25 کلو کہہ دیں. 2.25 کلو جو ہے نا وہ جو اسی طرح کشمش گندم وغیرہ یہ دے دیں، یا اس کی قیمت دے دیں. قیمت دینے کی بھی گنجائش ہے، لیکن اصل جو ہے نا یہی اناج وغیرہ دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وردہ طاہر لکھتی ہیں میری مدر کے لیے خاص دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں مکمل صحت یاب کریں، آمین ثم آمین. بلکہ جتنے بھی لوگ جن کی والدہ بیمار ہیں اور ان کو تندرستی کی اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، ان سب کے لیے بھٹی صاحب دعا کرتے ہیں آپ. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں اور مسلمانوں کے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین آمین. محمد احمد لکھتے ہیں نظامی بھائی اور مفتی صاحب پلیز میری سسٹر کے لیے دعا کروا دیں، اس کی طبیعت کافی خراب ہے. جزاک اللہ. جی بالکل کرواتے ہیں سر، دعا کیجئے بہن کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے سننے والوں میں دیکھنے والوں میں
ان کے گھروں میں جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین آمین. طوبہ بٹ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتی ہیں میرا سوال ہے کہ اگر کسی سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اس پہ گلٹی بھی ہو تو پھر اس کے بارے میں وہ کیا کرے, کس طرح توبہ کرے اور توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو احساس ہے نا جی یہ توبہ کا بنیادی رکن ہے کہ احساس ندامت ہو, شرمندگی ہو, گلٹی فیل کر رہا ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, تو پھر یہ توبہ ہو جاتی ہے. کیسے کرے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو پکی اور خالص توبہ کرو. پکی اور خالص توبہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ شرمندگی کا احساس اس قدر شدید ہو کہ بندہ جی نہ پا رہا ہو کہ یار میں اسی یہ کیا ہو گیا, اور آئندہ کبھی بھی وہ کام کرنے پر دوبارہ اپنے آپ کو مادہ نہ کر سکے. تو پھر اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک طریقہ بتایا جو ہم نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ وضو کرے, بہترین وضو, اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے, پھر اپنے رب سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں, اس کا گناہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب میری والدہ ابھی عمرہ سے واپس آئی ہیں, آپ کے لیے اور نظامی بھائی کے لیے اسپیشل دعا کی ہے وہاں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائیں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. دعا کروائیں بڑی صاحب. اللہ تعالیٰ جی ان کو صحت کاملہ دے اور ان کا کیا ہوا عمرہ قبول فرمائے, اور جو دعائیں انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں اللہ وہ بھی قبول فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے. تانیہ سرور لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے آپ کا پروگرام دل و جان سے پسند ہے, آپ کو اور پروگرام کو اور بھی زیادہ ترقی دیں اللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کریں. اور اس کے اچھا جی کالر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد صدیق صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں, کال کرنے کے لیے شکریہ, فرمائیے. جی سر میرا سوال ہے جی میں بیمار رہتا ہوں جی, اللہ میں زندگی روزہ برداشت نہیں کر پاتا جی, تو میں روزے کا فدیہ بھی نہیں دے پاتا, میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا فدیہ بھی دے پاؤں جی. تو شیخ صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ بھٹی صاحب سے میرا یہ سوال ہے. جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے اور اس قابل بھی کر دے. شکریہ آپ نے کال کی. عبد الولی خان صاحب فرمائیے اس بارے میں. سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. جی ہمارے یہ بھائی جب روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے. اچھا اب فدیہ, اور لگتا یہ ہے کہ یہ بیماری ان کی دائمی قسم کی بیماری ہے, وقتی نہیں ہے. تو جب یہ وقتی بیماری نہیں دائمی قسم کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے یہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور پھر مالی وسعت بھی نہیں ہے کہ فدیہ دے دیں, تو یہ سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے انشاءاللہ تعالی. وہ ایک صحابی آئے اور ان سے ایک جرم سرزد ہو گیا تھا, یعنی کہ روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کفارے کا بیان کیا کہ 2 ماہ کے روزے رکھو, غلام آزاد کرو, 2 ماہ کے روزے رکھو, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا اس علاقے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا کہ یہ آپ صدقہ کر دے. اس نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لے لو, یعنی اس کو ہی دے دیا. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اس حالت میں ہو تو پھر یہ معاف ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, سوالات جوابات اور آپ کی کالز دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا, لیکن ایک بات جو میں آپ سے یہاں پہ گزارش کروں کہ آپ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات, عطیات پیغام ٹیلی ویژن کو ارسال کیجئے. پیغام ٹیلی ویژن کو بھیجیے, ہمارے اکاؤنٹ نمبر پہ بھیج دیجئے, کال کر کے ہم سے رابطہ کر لیجئے, اس تعاون میں شامل ہو جائیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب اور مفتی عبد الولی خان صاحب. نماز عشاء کا وقفہ ہے, اس کی ادائیگی کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ علیشاں ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان.
रमज़ान